میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ من والوں نے سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی کا دار و مدار انسان کے اندر کی مایا پر رکھا ہے۔ باہر نقشوں میں جتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اس میں نہ کامیابی ہے نہ ناکامی، عزت ذلت، صحت بیماری، آرام تکلیف، سکون پریشانی اندر کے حال کا نام ہے۔ باہر کی چیزوں کے ساتھ اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے، فقر کی حالت میں عزت دے دے اور مال و دولت کے ہوتے ہوئے ذلیل کر دے۔ اندر کی مایا کیا ہے کہ دل کا یقین صحیح ہو جائے اور جسم سے نکلنے والے اعمال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جس کے دل کا یقین صحیح ہوگا جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے۔ ظاہراً چیزوں کا نقشہ چاہے کتنے ہی پست کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کو ہر حال میں کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ پاک کائنات کے ہر ذرے کے اور ہر فرد کے خالق اور مالک ہیں، ہر چیز کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، سب اس کے بنانے سے بنے ہیں، وہ کسی سے بنے نہیں، اور بنا ہوا ہر حال میں بنانے والے کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ جیسے چاہیں استعمال کریں، نفع والی چیز میں نقصان، نقصان والی میں نفع، عزت کی جگہ ذلت، ذلت کی جگہ عزت، لاٹھی کو سانپ بنا دیں، سانپ کو لاٹھی بنا دیں، جو چاہیں کریں، وہ سمجھ ہے۔ چینٹی کو ہاتھی بنا دیں، ہاتھی کو چینٹی بنا دیں، ذرے کو پہاڑ بنا دیں، پہاڑ کو ذرہ بنا دیں، قطرے کو سمندر بنا دیں، سمندر کو قطرہ بنا دیں۔ شکل چاہے ملک کی ہو یا مال کی، برق کی ہو یا بحر کی، انہی کا قبضہ ہے۔ جہاں میں تخریب نظر آتی ہے، حالات بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہاں تعمیر لا کر دکھا دیں، حالات کو بنا دیں، اور جہاں تعمیر نظر آتی ہے، حالات بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہاں تخریب لا کر دکھا دیں، حالات کو بگاڑ دیں، جو چاہیں کریں۔ وہ سمد ہیں، بے نیاز ہیں، تربیت کا نظام بھی وہی چلاتے ہیں، چاہے تو ریت پہ ڈال کے تربیت فرما دیں، جیسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تربیت فرما۔ ان کے اور ان کے والد ماجد ابراہیم علیہ السلام اور والدہ ہاجرہ علیہ السلام تینوں کی قربانی کی وجہ سے لاکھوں سال حج کا سلسلہ جاری کر کے اربوں خربوں انسانوں کی تربیت کا نظام پیدا کر دیا۔ وادٍ غیر ذی زرع، ایسی جگہ، ایسی وادی میں جس میں کسی چیز کے گنے کی اگانے کی صلاحیت ہی نہیں، اور چاہے تو ملک مال کے ہوتے ہوئے، کھیتیاں باغات کے ہوتے ہوئے تربیت کو بگاڑ دیں، جیسے قوم سبا کی تربیت کو بگاڑا۔ 13 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے تربیت کو بگاڑ دیا۔ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، اس کے غیبی خزانوں سے استفادہ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طریقے لے کر آئے ہیں، جو ان طریقوں کو اپنائے گا، اپنی زندگی میں لائے گا، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق بن جائے گا اور اللہ کے غیبی خزانوں سے استفادہ حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے میں 3 چیزوں کی تبدیلی کا مطالبہ ہے: یقین کی تبدیلی، جذبات کی تبدیلی، طریقوں کی تبدیلی۔ صرف یقین کی تبدیلی کی بنیاد پر اس دنیا سے اللہ پاک کئی گنا بڑی جنت عطا فرمائے، اور جن چیزوں پر یقین ہے اس چیزوں کا یقین نکل کر اللہ کی ذات کا یقین دل میں اتر آئے تو اللہ ان چیزوں کو انسانوں کی خدمت کے لیے مسخر کر دیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستہ رکا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ یہ شیر بیٹھا ہوا ہے۔ سواری سے اترے، شیر کے پاس چلے گئے، کان کو پکڑا،
موڑا, منہ پہ تھپڑ مارا. اگر اللہ نے حکم دیا ہے کسی کے پھاڑنے کا, اٹھو پھاڑو, نہیں تو راستہ چھوڑ دو. شیر اٹھا, دم دبا کر ادب کے ساتھ چل دیا. کیا فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ نعوذ باللہ من ذالک, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیرے سامنے جھوٹ نہیں بولا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے آدم کے بیٹے, جس کا تم خوف کھاتے ہو, جس چیز کا بھی خوف ہو, اللہ اسی کو تجھ پر مسلط کر دیں گے. کسی کا خوف نہ ہو, ایک اللہ کی ذات کا خوف ہو, اللہ کسی غیر کو تجھ پر مسلط نہیں کرے. اے آدم کے بیٹے, جسے تجھے امید ہوتی ہے اللہ اسی کے حوالے کر دیتے ہیں. کسی سے امید نہ ہو, ایک اللہ کی ذات سے امید ہو, اللہ کسی غیر کے حوالے نہیں کرے. تو یہ یقین ہمارے دلوں میں اتر جائے, ہر غیر کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے, تو اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی, اللہ کی قدرت, اللہ کی ربوبیت کو بیان کرنا ہوگا. انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات اور صحابہ اکرام کے واقعات جو ان کے ساتھ اللہ کی غیبی مددیں ہوئیں, ان کو بیان کرنا ہوگا, سننا ہوگا, اور راتوں کو رو رو کر اللہ سے مانگنا ہوگا, اے اللہ وہ یقین جو تیرے ہاں قابل قبول ہے وہ مجھے بھی نصیب فرما. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کے اعمال میں سے ایک کارگزاری کا بھی عمل ہے. یہ سنت عمل ہے, کوئی امتحان مقصد نہیں, کارنامہ جتانا مقصد نہیں. اچھا کام ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہوا, نہیں ہو سکا تو ہماری سستی کوتاہی غفلت سے نہیں ہوا, آئندہ صحیح کرنے کا عزم. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جماعتوں کو روانہ فرماتے تھے, ہدایات دیتے تھے, آسانی پیدا کرنا, مشکل نہ بنانا, نرمی کرنا, سختی نہ کرنا, اور واپسی پر کارگزاری سننا. تو توجہ دھیان سے بات کو سننا. بات کرنے والا کوئی بھی ہو کہ انہوں نے اچھا کام کیا, ہم بھی کل جماعتوں میں جائیں گے ایسے ہی کام کریں گے. ان سے فلاں عمل رہ گیا جس کی وجہ سے صحیح کام نہیں ہو سکا, ہم اس عمل سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور صحیح ترتیب سے کام کریں گے تاکہ لوگ نقد اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں, 100% نمازی بن جائیں, اور 5 اعمال پہ لوگ قائم ہو جائیں, اور ہمارے اندر تبدیلی آ جائے, ہمارا یقین چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی ذات پر آ جائے, اور جسم سے نکلنے والے اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں. سب توجہ دھیان کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ. آ جائے بھائی باری باری, آپ لوگ تو کافی ہو, 5 منٹ میں ہر آدمی ختم کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت ضلع منصورہ کی ہے, 11 ساتھیوں پر مشتمل جماعت ہے, اندرون ملک پیدل سال کی جماعت ہے. ہمارا رخ لیہ سے قصور تک پیدل سڑک کے دائیں طرف تھا. 8 ماہ اور 21 دن ہماری تشکیل تھی. اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے وہ وقت ہمارا عافیت کے ساتھ پورا ہو گیا. سفر کے اندر اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جو ٹوٹی پھوٹی محنت کے ساتھ جو وصولیاں ہوئی ہیں جماعتوں کی, سال اندرون کے لیے 7 جماعتیں اللہ جل شانہ کے راستے میں نقد وصول ہوئی ہیں, اور بیرون 7 ماہ کے لیے 3 جماعتیں, اور اسی طرح پھر چلا اور 3 چلا کی 19 جماعتیں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے اس سفر کے دوران وصول ہوئی ہیں. اور سروزہ کی 33 جماعتیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وصول ہوئی ہیں. اور اس سفر کے دوران ہمارے 18 جوڑ ہوئے ہیں, اور تقریباً 8 مساجد کے اندر 5 اعمال تھے, اور باقی جتنی مساجد بھی تھیں 129 مساجد میں ہم نے کام کیا ہے, جن میں سے 123 مساجد میں کام کیا ہے اور 6 ڈیروں پر کام کیا ہے. تو اس طرح الحمدللہ ہمارا 8 ماہ اور 21 دن ہمارا سفر پورا ہوا ہے. پرسوں کتنی مساجد میں اعمال شروع کرائے؟ 8 اعمال کے 8 مسجدوں میں تو الحمدللہ 5 اعمال کی ترتیب تھی, اور باقی تقریباً 13 مسجدوں کے اندر الحمدللہ جو ہم نے اپنے سامنے کچھ نہ کچھ اعمال ان سے کروائے ساتھیوں کے ساتھ, وہ تقریباً 13 مساجد ہیں. زیادہ سے زیادہ لمبا سفر کتنا کیا؟ زیادہ سے زیادہ لمبا سفر ہم نے 14 کلومیٹر کیا, اور کم سے کم 3 کلومیٹر.
जमात में मोहब्बत थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी जगह कोई हालात पेश आए हों, मस्जिद में ना ठहरने दिया हो, फिर नफल पढ़े हों, तालीम का हल्का लगाया हो, फिर दोबारा उन्होंने इजाज़त दे दी हो, कोई ऐसी बात हुई कहीं? एक मस्जिद के अंदर इस तरह के हालात आए, पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 मसाजिद में इस तरह की तरतीब बनी थी जहाँ पर इस तरह का माहौल था। पहले तो रुकावट थी, लेकिन एक मस्जिद के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू के फजल करम से हम सफ़र करके वहाँ पे पहुँचे तो दालोवाल का इलाका था, वहाँ बैंक वाली एक मस्जिद थी। तो मस्जिद बंद थी, वहाँ तो मस्जिदें चौक में 3-4 मस्जिदें थीं, तो उन चारों के अंदर रुकावट थी। फिर जिस मस्जिद का हमें मकामी साथियों ने बताया कि इस मस्जिद के अंदर आपकी तश्कील है, तो हम भी आ रहे हैं। हमने वहाँ से एक साथी से मोबाइल लेकर उनके साथ रब्ता किया, भैया हमें इधर हमारी जमात पहुँच आई है और इस तरह मस्जिद के अंदर मसाइल हैं। तो उन्होंने कहा हम भी आ रहे हैं और आप जो है ना मस्जिद के बाहर वहाँ पे कहीं अपना डेरा डाल दो। तो मस्जिद के बाहर वाशरूम मस्जिद के बाहर बने हुए थे और उसके साथ मस्जिद के साथ बैंक था। तो बैंक वाले मुलाजिम जितने भी सारे वो वाशरूम इस्तेमाल करते थे। तो हमारे बुजुर्ग साथी जो थे जमात के अंदर, उन्होंने पहले किसी ज़माने में 15-18 साल पहले उनका अंदरून साल सफ़र हुआ था, तो उन्होंने हौसला साहब का बुलंद किया कि इंशाअल्लाह हम यहाँ पर ही काम करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो आप ऐसा करो, बिस्तर सारे उतारो और हमारे पास जो तरपालें वगैरह हमारे पास थी, हम यहाँ पे टेंट लगाएंगे और इंशाल्लाह मस्जिद में काम करेंगे। तो कितने तक ये मस्जिद बंद होगी, आहर नमाज के लिए आएंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारा दाखिला मस्जिद के अंदर हो जाएगा। तो खैर वहाँ पे साथियों ने थोड़ी सी मेहनत की, तो एक झाड़ू मिल गया हमें वहाँ पे। तो वह जो गली जो गंदी थी उसको हमने साफ किया और फिर वहाँ पे हमने अपनी तरपाल बिछाई। सुबह सुबह का वक्त था पहले तो फिर वहाँ पे आपने बिस्तर वगैरह रखे और अमीर साहब ने कहा कि सारे साथी गश्त में चले जाओ। तो हम इंशाल्लाह इधर कोई फिक्र करते हैं, अल्लाह करे कुछ ना कुछ साथी मुकामी वहाँ पे आ जाएं। तो बाजार का जितना माहौल था वो सारे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह साथी फैल के 2-2 की जोड़ियाँ बना के गश्तें हमने की। तकरीबन हर साथी के साथ हमारी बात हुई, लोगों ने बड़ी तवज्जो और बड़ी मोहब्बत के साथ बात को सुना। तो फिर जब हम वापस आए वहाँ पे तो तकरीबन 2-2.5 घंटे हम उस तरपाल पे बैठे रहे। फिर धूप भी आ गई तो साथी अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो गए। फिर मुकामी साथी भी आ गए, उन्होंने फिर आगे कुछ थोड़ा अगला जमात के लिए, वहाँ पे धूप के अंदर गर्मी थी तो कुछ थोड़ा अगला इकराम भी किया, लस्सी शसी वहाँ पे बना के पिलाई जमात को। और फिर वो जो मुकामी साथी था जिसके पास चाबी थी तो उसको पहले मुकामी ने फ़ोन किया तो उसने कहा कि जमात के आने से हमें नुकसान होते हैं, मस्जिद के अंदर इस तरह ऐसी हैं, बिजली है, पानी है, ये चीज़ें, और मस्जिद गंदी हो जाती है। तो इस हवाले से हम आपसे माजरत करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाला, वो खुद ही आ गया। फिर आगे उसने खुद आके फिर मस्जिद का ताला खोला, फिर बड़े इकराम के साथ साथियों को उसने मस्जिद के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी। फिर वाशरूम, फिर गुस्ल खाने 2 बंद थे, फिर वो भी उसने अपने हाथों से खोले। मैं और एक मेरे साथ एक साथी अंबार कैश में गए, वापस आ रहे थे तो वो बाज़ार में मिला और उसने कहा अमीर साहब से कह देना वो जो गुस्ल खाना बंद था उसको मैंने खोल दिया है, अब आप जो है ना वहाँ पे आपके 2 दिन है 3 दिन है जितने भी हैं आप यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काम करें। तो इस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बात सामने आई है कि अमाल के अंदर अल्लाह ने ताकत रखी है। सारे साथी जब अमाल में लग गए तो अल्लाह जल्ल शानहू ने वो बंद रास्ता खोल दिया। तो इस मस्जिद में इससे पहले कोई जमात नहीं गई थी, पहली जमात हमारी इस मस्जिद में गई। तो अब साथियों के क्या जज्बात बनाए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब साथियों के लिए जज्बा बना है कि इंशाल्लाह अब जो अपने मुकाम पर पहले 2.5 घंटे की तरतीब थी दावत के काम की, अब इंशाल्लाह 2.5 घंटे से ऊपर करेंगे और हर 2 करेंगे 8 घंटे कम से कम इंशाल्लाह, यानी आप साथी ने नियत की है। आप तो कह रहे हो ऊपर करेंगे, ये फौरन कह दिया 8 घंटे। जो बात हुई है वो बताओ, ये बात नहीं हुई तुम्हारी आपस में जो हुई है? 2.5 घंटे की तरतीब पहले जिस तरह थी अब उससे ऊपर तकरीबन हो गया 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 ऐसे इंशाल्लाह। हाँ, और सालाना कितना लगाओगे? सालाना 4 महीने। अल्लाह कबूल फरमाए, आसान फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जमात नंबर 786 थी, ज़िला रहीम यार खान से जमात है, ज़िम्मेदार अली हसन ज़िया साहब थे। अल्हम्दुलिल्लाह चित्राल में हमारी तश्कील थी तो वहाँ 8 महीने 4 दिन की तश्कील थी। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जब रुख मिला, पर्चा मिला तो अमीर साहब ने जमात को इकट्ठा किया। आप पहुँच गए वहाँ पहुँच गए? क्योंकि वहाँ पहुँच कर अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी चित्राल मरकज़ी मस्जिद में पहुँचे तो 2 शहर में मसाजिद थी। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन दो मसाजिद में काम किया। वहाँ से चिल्ले 4 महीने की जमात वसूल हुई, उनको तरगीब देकर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के फजल करम से रवाना किया। और वहाँ 1 साल की जमात बनी।
ان کا امیر طے کیا اور جو ہے تفقد وغیرہ کرایا، وہ اسی جوڑ سے انشاءاللہ نکلیں گی۔ اور آگے بڑا رخ شروع ہوا، ہر مسجد میں 2 دن کام کیا، تو تقریباً 117 مساجد میں جو ہے ہم نے کام کیا ہے۔ 82 جماعتیں سے روزے کی جو ہے ہماری وصول ہوئی ہیں، اور 74 جماعت جو ہے انشاءاللہ اسی جوڑ سے 10، 11، 12 والے جوڑ سے وہ اللہ کے راستے میں نکلیں گی۔ اور سال 7 ماہ کی جماعتیں جو ہیں وہ 21 ہیں، اس میں سال بھی ہے اور 7 مہینے بھی۔ تو الحمدللہ وہاں ان کو سب سال 7 مہینے کی جماعتیں نقد کوئی نہیں نکلی؟ نقد وہ بس ان کا تقاضا یہی تھا کہ ان کی ترتیب یہ تھی، وہ سارے جو ہے اسی ترتیب سے نکلتے ہیں، جوڑ سے یا اجتماع سے، تو وہاں جو ہے نہ نکل سے وصولی بھی کرائی اور جو ہے پرچہ بھی ان کو بنا کر دیا، اور سروزے بھی الحمدللہ جماعتوں نے لگائے وہاں۔ وصولی یہ تو نہیں ہے، وصولی تو ہے نقد جماعت نکلے، یہ اس کو تو کوئی وصولی نہیں کہتے۔ آپ لوگ آ گئے، پیسے انہوں نے جمع کر دیے، اب کون ہے یہاں تو ان کے پیچھے جائیں کہ وہ نکلیں۔ وصولی کا مطلب ہوتا ہے 1-2 دن میں جماعت نکلنے والی ہے تو وصولی کر لو، اور جماعت اتنے عرصے کے بعد نکلے گی تو ان کی وصولی کا کیا بنے گا؟ وہ تو امیر صاحب ایک کے پیچھے جائیں گے، بھائی یہ تمہارے پیسے جماعت والے دے گئے یہ لے لو۔ متوازی جماعت وہاں ہے الحمدللہ، وہ جماعتوں کو وصول کر کے ابھی آئے گی، 10 دن ان کے رہتے ہیں، شیخ و پورہ کی جماعت ہے، ان کے ذمہ لگایا آپ لوگوں نے؟ جی سارے پرچے وغیرہ اور ان کو سارے ترتیب جو ہے بتائی ہے الحمدللہ۔ وہ جماعتیں وغیرہ ابھی آخری جوڑ جو ہے ہمارا چترال مرکزی مسجد میں ہوا تھا، وہاں الحمدللہ سارے ساتھی آئے تھے، انہوں نے ساروں نے الحمدللہ عزم ارادہ کیا اور انشاءاللہ نکلیں گے۔ تو لمبے سے لمبا سفر کتنا تھا آپ کا؟ لمبا سے لمبا تقریباً 20 کلومیٹر تھا۔ تو بڑی عمر کے ساتھی کی کیا عمر تھی؟ بڑی عمر کی تقریباً جو ہے 74 سال تھی۔ تو وہ تو پہاڑی علاقہ ہے، وہاں سواری آئی تھی، کچھ سامان وغیرہ سواری پر رکھا اور کچھ ساتھی جو ہے سواری پر آ گئے، اور باقی جو ہے پیدل آئے، اور راستے میں جو ہے تعلیم کے حلقے بھی لگے، اور دکانوں پر دعوت دیتے ہوئے اسی طرح الحمدللہ دوسری مسجد میں پہنچے۔ وہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں پیش آئی نا؟ نہیں الحمدللہ کوئی نہیں ہے۔ تو تمہارے لیے تو بہت مزاجہ تھا، تم گرم علاقے کے، وہ ٹھنڈا علاقہ، بس اللہ نے فضل و کرم کیا الحمدللہ ہو گیا۔ اب کیا جذبات بنے؟ الحمدللہ سارے ساتھیوں نے عزم ارادہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کو اپنی محنت سمجھ کر کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ موت تک۔ نہیں سالانہ کتنا دیں گے، ماہانہ کتنا دیں گے، روزانہ کتنا دیں گے؟ سالانہ کے کچھ ساتھیوں نے الحمدللہ عزم ارادہ کیا کہ ہر سال 4 مہینے اور مہینے کے 10 دن الحمدللہ، اور روزانہ کے جو روزانہ کے 3-4 گھنٹے انشاءاللہ۔ نہیں اسی ترتیب پر آؤ نا، روزانہ کے 8 گھنٹے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ان ساتھیوں میں آپ بھی ہو جنہوں نے یہ عزم کیے؟ جی الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ چلو بھائی وہ بزرگوں، یہ بات نہیں ہے، وہ جو ترتیب سے بیٹھے ہوئے نا، اے بھائی جھگڑا نہ کرو، ترتیب سے کرو، یہ کارگزاری ہمیں نہیں سنا رہے، اللہ کو سنا رہے، اللہ سب کی جانتے ہیں، اس لیے ترتیب سے کام کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جماعت ضلع بڈگرام سے 12 ساتھی پر مشتمل ہے، اور ذمہ دار بھائی امرین صاحب، تو اندرون پیدل سال کی جماعت ہے۔ ضلع باول نگر سے پشین تک ہمارے روح تھا، لیکن 5 ضلع اور 2 تحصیل میں کام کر کے ٹائم پورا ہو گیا۔ کل وصولی اندرون سال کی 8 جماعتیں، اس میں 4 جماعتیں ہمارے سامنے چل پڑا، اور جو 4 جماعتیں ہیں وہ اپنا مقامی مرکز والے کو حوالے کرتے تھے، وصولی بھی اس کو دے دیتے، تو اجتماع سے وہ کہہ رہا تھا ہمارے اجتماع ہے پنجاب کا تو انشاءاللہ یہ جائے گا۔ اور 4 جماعتیں بیرون 2 بیرون سال کی اور 2 جماعتیں مستورات کی کہہ رہے تھا کہ ہم مستورات کے ساتھ وقت لگائیں گے، تو وہ بھی الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے چل پڑا۔ اور 55 جماعتیں 3 چلے کی، تو اس میں سے کچھ جماعتیں ایسے تھے کہ ہم آگے چل پڑا، جماعت بنا دیتے اور پھر ہم آگے جاتے تھے،
پھر وہ پیچھے سے نصرت کے لیے ساتھی آ رہے تھے، جو چلے جاتے اس کو پھر اپنا ساتھ وصول لکھتے تھے، اور جو نہیں چلے جاتے تو پھر اس کو کاٹ دیتے، اور اس طرح 58 جماعتیں سے روزے کے اس کو خود ہدایت بیان کر کے اللہ کے راستے میں روانہ ہوگی۔ تو باقی بھی رمضان کے مہینے کے تقاضے کے لیے بھی اللہ کے فضل کرم سے انفرادی کچھ وصولی ہوئی، اور اس طرح اپنی مرکز کے تقاضے بھی چلاتے تھے جو مقامی مرکز ہوتا، تو اللہ کے فضل سے بہت یعنی جس مقام میں کام کرتا تھا ضلع باول نگر، پاک پتن اور اس طرح بری والا اور وہاڑی، خانیوال، ملتان، تو مرکز والا روز ہمارے ساتھ آتے تھے اور ہمارے ساتھ ملاقات کرتے، ترغیب بھی دے دیتے۔ کل کتنی مساجد میں کام کیا؟ کل 117 مساجد میں کام کتنی میں کیا۔ 5 اعمال تھے؟ تو ان میں سے 24 مساجد میں 27 مساجد میں 5 اعمال تھے، اور 24 مساجد ایسے تھے اس میں صرف تعلیم تھا، یعنی کچھ ساتھی پرانا کچھ یعنی مکس تھا، صرف تعلیم ہوتا، تو وہاں پر مقامی جماعت بنا کر پھر ہم آگے چلتے تھے، تو مقامی جماعت کا سر و زبی لگا دیتا، اور باقی اعمال میں بھی اپنا ساتھ شریک کرتے تھے، مشورے میں اور تعلیم میں، اور اس طرح اندرون اور بیرون گشت کے لیے ٹائم اس کے لیے رکھ دیتے۔ سب سے لمبا سفر کتنا ہوا؟ سب سے لمبا سفر 15 کلومیٹر، کم از کم 3 کلومیٹر۔ جماعت خوش رہی؟ الحمدللہ اللہ کی کیا فضل۔ جذبات بنے؟ جذبات تو بنی، ہر سال 4 مہینے اور ہر 2 سال کے بعد اپنی اپنی بستی سے اندرون بیرون کے لیے سال بنا کر اللہ کے راستے میں جائیں گی۔ اور روزانہ کا کتنا وقت دیں گے؟ روزانہ کا تو پہلے 2 گھنٹے، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تک ہوتا، ابھی عزم کیا کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ دیں گے، کم از کم 8 گھنٹے وقت دیں گے، عزم کیے انشاءاللہ۔ اور زیادہ سے زیادہ کتنا دو گے؟ یہ تو کم سے کم ہے۔ زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے سے 13 گھنٹے تک دیں گے انشاءاللہ، کہ 12 گھنٹے اور 13 گھنٹے تاکہ دین کی تقاضا دنیا کے اوپر ہو جائے۔ جزاک اللہ، بہت اچھا۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ الحمدللہ ہمارا سال کے اندرون جماعت 664 نمبر بینک ضلع یعنی کوستان کی جماعت ہے، صوبہ سرحد۔ یہ اس کے قریب ہو جاؤ اسپیکر کے۔ بائی ذمہ دار نور محمد صاحب، صوبہ بلوچستان، ضلع ڈروب شیرانی کے بستیاں دی گئی تھی، 4.5 مہینہ ضلع ڈروب اور 4.5 مہینہ شیرانی بستیاں۔ الحمدللہ ہم نے 4.5 مہینہ ضلع ڈروب میں کام کیا اور 4.5 مہینہ بستی شیرانی میں کام کیا، اور کل مساجد 145 مساجدوں میں کام کیا، اور 5 اعمال والی مساجد دو مسجد تھے، اور جزوی اعمال والی مساجد 25 اور بغیر اعمال والی مساجد 76، اور اپنے سامنے محنت کرا کے سامنے اپنے کام کرائے 42 مساجدوں میں کام شروع کرایا، اور کل سال والے 4 جماعتیں 40 افراد پر مشتمل اور مرکز والوں کا حوالہ کیا ہے، اور کل 4 میلہ والا کے 39 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی، افراد 520، اور کل سروز کے 76 جماعتیں، کل افراد 1220، اور کل احباب 1760، اور کل سفر پیدل 580 تقریباً کلومیٹر ہوا، اور 13 جوڑ ہوا۔ زیادہ سے زیادہ لمبا سفر کتنا؟ 30 اندازہ سے کیا کلومیٹر، تو وہاں پہاڑی علاقہ تھے لیکن 30 کلومیٹر ہم نے اندازہ لگایا۔ آپ لوگ بھی تو پہاڑی علاقے جی کے؟ ہم بھی پہاڑی علاقے، ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا الحمدللہ 6.5 گھنٹے 5 گھنٹے اس طرح۔ تو یہ نقل جماعتیں کیوں نہیں نکلی ہے؟ مرکز کے حوالے کر دیا۔ یہ سال کے جو جماعتیں تھے یہ اجتماع سے ارادہ انہوں نے کیا ہے، اور مرکز والا آتے تھے، انہوں نے تفقد کے لیے ٹائم دیا ہے، اور انہوں نے نام لکھ کر اپنا ساتھ رکھا ہے اور ٹائم دیا، مہینہ 10-15 دن کے بعد تفقد کرائیں گے، اور پھر اجتماع سے انشاءاللہ ارادہ کیا ہے۔ باقی جو اللہ الحمدللہ ناقد نکلے 39 جماعتیں چلے 4 مہینے کے لیے، اور چلے 4 مہینے کے لیے بھیجا ہی نہیں تھا، سال کی جماعت نکالے تو وہاں کے یہ زیادہ تر وہ اعمال نہیں خوش رہے تمہارے؟ الحمدللہ الحمدللہ کوئی تھوڑا بہت
अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी ना हुआ, थोड़ा मुंह से बात हुए थे, लेकिन कोई खफकंती नहीं। और किससे होती है? बात तो मुंह से होती है, लेकिन ज्यादा नहीं हुई। अल्लाह के क्यों भाई? कोई इस कोई तरह, ऐसी भी बात है कोई आंख से बात करे? लेकिन कोई खफकी वाला इस तरह कोई नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी हुई है, थोड़ा से इस तरह। तो फिर आप उसमें जल्दी माफ कर हाँ देते? जल्दी कोई अलग दिल में नहीं रखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितनी जल्दी माफ करते थे? दस्ती कोई खफकनी वाला इंशाल्लाह लंबा तरतीब नहीं। अल्लाह कबूल। अल्लाह के फजल देखो भाई, हम फरिश्ते नहीं है, इंसान है, बात हो जाती है तो फिर फौरन माफ करना, और जो अपने आप को छोटा समझता है, माफी मांगता है, अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, अल्लाह उसको बढ़ाते हैं। तो खुश रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या जज्बात बने तुम्हारे? इंशाल्लाह 2 साल बाद इंशाल्लाह सफर करेंगे, 7 महीने का इरादा किया इंशाल्लाह। हर साल कितना? हर साल चला लगाएंगे इंशाल्लाह। कोई चला मुलाजमत के लगाएंगे। कुछ ये क्या बात है? मसला है इंशाल्लाह, और क्या सफर के इरादा क्या किया मसला इंशाल्लाह। तुम्हारा? इसमें इंशाल्लाह। क्या करते हो? पढ़ाते हो? मैं पुलिस महकमे में हैं? पुलिस महकमे में इंशाल्लाह। पुलिस महकमे में? जी इंशाल्लाह। तो ऐसा करो ना, पुलिस वालों को छुट्टी दे दो, आप उनसे छुट्टी ना मांगो। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, आज़म तुबार का भाई इंशाल्लाह। निकलने का तो मकसद ये है ना, एक आदमी, ये इनकी बात नहीं है भाई, ये सबकी बात है कि हमारा यकीन चीज़ों से, मखलूक से खालिक की तरफ, चीज़ों से अमाल की तरफ, और दुनिया से आखिरत की तरफ। तो दुनिया में रहना है, इसको कमाना है, इस्तेमाल करना है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक। तो इतना यकीन बन जाए कि जहाँ से होता हुआ नजर आ रहा है वहाँ से नहीं हो रहा, बल्कि करने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। चलो छुट्टी का मसला कोशिश करो, इंशाल्लाह कोशिश तब्दील कर लो, ठीक है? सफर का इरादा है इंशाल्लाह। मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं सुन रहे? क्या कहा मैंने? पहले बताओ मैंने क्या कहा? कोशिश कोशिश करना है। क्या, किस बात का? ये मेहनत का। मैंने तो ये बात ही नहीं कही। अच्छा ठीक। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, इस्तीफा के मैंने इरादा किया है इंशाल्लाह। तफरीदा ना वो ना करो, मकामियों से मशवरा करो, तब्दील करने की कोशिश करो, समझ गए? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जुमात साल अंदरून पैदल ज़िला सवाबी से ताल्लुक़ रखता है। हमारा जुमात में 12 अफराद पर मुश्तमिल है। रेवन से हमें रुख मिला, जो साहिवाल से सियालकोट बरास्ता फैसलाबाद चिनोट हाफिजाबाद सड़क के साथ, और रेवन से मजनून दवाओं के साथ और सुन्नत के तरीक़े से साहिवाल मरकज़ पहुँचे। फिर चिचवदली से हमारा रुख शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 ज़िलों में काम किया, ज़िला साहिवाल में, ज़िला फैसलाबाद में, ज़िला चिनोट में, ज़िला सरगोदा में, ज़िला मंडी बाउद्दीन में, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 17 जोड़ हुए। 449 किलोमीटर का फासला हमने तय किया है, और 125 मसाजिदों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया। अल्लाह के फजल करम से 2 जुमातें साल अंदरून के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल गए, और 7 माह साल बिरून के लिए 4 जुमातें अल्लाह के रास्ते में निकल गए, और चिल्ला और 3 चिल्ला के 227 जुमातें अल्लाह के रास्ते में निकल गए, और सेरोज़े की जुमातें 38 जुमातें अल्लाह के रास्ते में निकल गए। और हमने ज़्यादा से ज़्यादा फासिला 10 किलोमीटर तय किया है, और कम से कम 3 किलोमीटर अल्हम्दुलिल्लाह किया है। साथी खुश रहे अल्हम्दुलिल्लाह। किसी जगह कोई हालात तो नहीं पेश आए? हालात तो तकरीबन कोई 8-10 मसाजिद में पेश आए थे। एक के हालात सुनाओ। एक के हालात तो ये है कि हम कोई एक मस्जिद में पहुंच गए, तो उधर वो कहते हैं अब ताला तो नहीं खोल रहा था। फिर हमने बाहर बिस्तर बैठ के तालीम शुरू करवाया। फिर वो एक मकामी साथी आए, वो कहते हैं इधर बैठक में आओ और मस्जिद में अमाल करो। फिर हमने उधर बैठक में बिस्तर रख दे और अमाल मसाजिद में शुरू कर दिए। फिर रात को उसके सब मौलवी साहब के साथ हम बैठ गए, मकामी साथी भी बैठ गए। वो कहते कि आप और मौलवी साहब आपसे बात करना चाहते हैं, अगर मौलवी साहब आपको कह दें मस्जिद में आ जाओ तो आ जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर साथियों ने सूरत यासीन भी पढ़ी, नवाफिल भी पढ़े। तो अल्लाह की करम से इशा की नमाज के बाद फिर मौलवी साहब ने कहा कि मस्जिद में आ जाओ, इधर आराम फरमाओ और अमाल करो इंशाअल्लाह। मौलवी साहब को कोई हदिया भी दी है? हाँ जी।
تو پھر کتنے دن رہے اس مسجد میں؟ 2 دن. کوئی نمازیوں کی تعداد بڑی، کوئی سروزے کی جماعت نکلی؟ ادھر ملاقاتیں ہو گئی، نمازیوں کے تعداد میں تھوڑا اضافہ آیا تھا اور سروزے کا جماعت ادھر سے نہیں نکلا تھا. لیکن آپ نے تعلیم کا مذاکرہ کیا؟ تعلیم کا مذاکرہ کیا اور ساتھیوں سے ساتھی پھر بیٹھ گئے تھے. چلہ کی بھی تقریباً اس مسجد سے 4-5 ساتھیوں کا ارادے آ گئے تھے. جزاک اللہ، بہت اچھا. اپنی جماعت کے کیا جذبات بنے؟ الحمدللہ ساتھیوں نے ہر سال 4 مہینے کا ارادہ کیا اور 2 سال سفر کا ارادہ کیا اور ہر مہینے میں 10 دن کا ارادہ کیا اور جو مسجد کا وقت ہے وہ انشاءاللہ 8 گھنٹوں کا سارا ساتھیوں نے انشاءاللہ عزم کیا. جزاک اللہ، بہت اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت ثوابی کا جماعت ہے، 10 ساتھیوں پر مشتمل ہے. ہمارا متوازی جماعت جو تھا وہ چترال کا تھا. ہمارا لمبا تشکیل 8 مہینے 3 دن کا تھا اور رخ ہمارا لڑکانہ سے شروع ہوا تھا. ریل کے پٹری کے ساتھ ساتھ لڑکانہ، کمبر، شہداد کوٹ، گڑھی خیرو، اوستا، محمد جٹ پٹ، ڈیرہ مراد جمالی، سبی ہرنائی تک ہمارا رخ تھا. ہم نے کل 106 مساجد میں کام کیا. ہمارے ساتھ نقد وصولی ہوئی. اس سال اندرون کے 2 جماعتوں کی صرف ترتیب بنی، نقد وصول نہیں ہوئے اور 1 مہینے کی جماعت کا ترتیب بنا اور 3 چلے کی 16 جماعتیں ہمارے ساتھ تیار ہوئی. لیکن اس میں 8 جماعتیں جو تھی وہ ہمارے سامنے نکل گئی. باقی 8 جماعتوں کا جو ترتیب تھا کچھ ساتھیوں کی تقاضوں کی وجہ سے تھوڑا آگے پیچھے تھا، تو وہ تقریباً 7 دن بعد یا 10 دن بعد نکلے، لیکن ہمارے سامنے وہ نہیں نکلے. اور ہمارے ساتھ سے روزے کے 21 جماعتیں نکل گئی. انفرادی طور پر ہمارے ساتھ 17 افراد ہمارے ساتھ جڑے گئے اور کیونکہ بس ایک تو ہماری بھی کمزوری تھی، وہاں کام بھی ابتدائی طور پہ تھا تو زیادہ وصولی نہیں ہوئی. 106 مسجدوں میں تقریباً 43 مساجد جو تھے وہ غیر آباد تھے اور 39 مساجدوں میں صرف جزوی عمل ہو رہا، تعلیم کا عمل ہو رہا تھا اور تقریباً 6 مساجد میں 5 اعمال ہو رہے تھے. اور اسی طرح ہمارا کل فاصلہ جو طے ہوا، ساتھیوں نے طے کیا، تقریباً 417 کلومیٹر فاصلہ ہم نے طے کیا. زیادہ سے زیادہ سفر جو ہمارا تھا وہ تقریباً 17 کلومیٹر تھا اور کم سے کم سفر ہمارا جو تھا وہ تقریباً رمضان المبارک کے مہینے میں آدھا کلومیٹر بھی ہوا ہے. خوش رہے الحمدللہ. تو آپس میں کوئی تھوڑی بہت بات نہیں، بس کبھی کبھار ہوتی تھی، لیکن ہوتی وہ بتاؤ. ہاں ہوتی. پھر کیا کرتے؟ پہلے دنوں میں تو ہم اس کی صلح کرتے تھے، لیکن بعد ہم نہیں کرتے، خود بخود اس کی صلح ہو جاتی تھی. اچھا، وہ کیسے؟ بس وہ عادی ہو گئے. مثال کے طور پر کوئی خاص جھگڑا تو نہیں کرتا تھا، ویسے باتوں میں تھوڑا گرم ہو جاتے تھے تو پھر خود بخود وہ باتیں شروع کر لیتے، ایک دوسرے کو معاف کر لیتے تھے. تو باتوں میں جب گرم ہوتے تھے رمضان میں تو افطاری کے وقت چائے کے ساتھ نرم ہو جاتے؟ ہاں جی، ہاں بالکل نرم ہو جاتے. چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بھائی ایسا سنو بھائی، ایسا ہے نا، یہ بھی بیٹھے ہوئے نا، چاہے یہ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو، ایک یہ اٹھے ایک آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہمارا جماعت ضلع بنیر کا ہے، شملہ مرکز سے بنا ہوا ہے. تقریباً پہلی اجتماع ہے 10-11 دن پہلے ہمارا جماعت نکلی ہے. ہمارا رخ ہے گجرات سے لے کے جنگ تک. جماعت نمبر 838 طاؤس خان صاحب ہمارا امیر ہے اور ہم نے ٹوٹل 115 بستیوں میں کام کیا، 115 مساجد میں کام کیا. اس میں سال بیرون کی جو ہے نا ایک جماعت نکلی 7 مہینے کی اور اندرون سال کا ایک ساتھی اللہ کے راستے میں نکلا اور 13 جماعتیں جو ہے نا یہ چلے 4 مہینے کے اللہ کے راستے میں نکلی ہیں اور 30 مساجد میں جو ہے نا رکاوٹ تھے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ رکاوٹ دور ہو گئی اور اس میں اعمال بھی جو ہے نا اعمال کی ترغیب دے کر ساتھیوں کو جو ہے نا اعمال پر آمادہ کیا اور تقریباً 600 کلومیٹر سفر طے کیا ہے اللہ کے فضل و کرم. زیادہ سے زیادہ کتنا؟ زیادہ سے زیادہ تقریباً 10 کلومیٹر سفر کیا اور کم سے کم جو ہے نا 2.5-3 کلومیٹر سفر. ساتھیوں کے کیا جذبات بنے؟
साथियों का तो कुछ साथियों का ये जज्बात है कि हर साल इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में 4 महीने लगाएंगे, और 1-2 साथी ऐसे हैं कि कहते हैं कि हम चिल्ला ही लगाएंगे, झूठ नहीं बोलते हैं। और इंशाल्लाह हमारा ये जज्बात है, इंशाल्लाह हर साल 4 महीने, हर 2 साल के बाद बैरून अंदरून इंशाल्लाह तरतीब बनाएंगे। और इसमें कुछ मसाजिदों में जो है ना, एक मसाजिद में हालात ऐसा आया, एक जगह पर ना यानी रकावट था, मौलाना साहब के साथ हम रात को बैठे हुए थे, तो मौलाना साहब मर्दान का रहने वाला था। उन्होंने कहा कि भाई इधर एक बंदा आएगा, वो तुमसे पूछेगा कि आप कौन हो, कहाँ से आया है, तो आपने उनके साथ जो है ना पंचायत नहीं करनी। तो हमने कहा ठीक है इंशाल्लाह। फिर हम बैठे थे, वो आ भी गया, तो हमारा एक साथी से पूछा भाई आप कहाँ से आया, किधर से आया, तो एक साथी ने उनको जवाब दिया कि हम बुनेर का रहने वाला है, खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला है। फिर उन्होंने कहा है कि भाई आप कौन से यानी कौन से फिरके से ताल्लुक़ है, इस तरह की बातें करने लगा। फिर वो उठ कर चला गया। फिर मौलाना साहब भी जो है ना चला गया। तो वो जब उठने से पहले वो बहुत परेशान हो, अपने आप को परेशान हाल किया, और इस तरह बोलता दुआ मांगता था हमारे सामने, कहता था कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यानी मुनकर है, ये आपके घर में आया है। अल्लाह मांगता था या मौलाना साहब? नहीं, आदमी मांगता था। मौलाना साहब तो हमारे साथ थे, वो तो माशाल्लाह बड़ा इकराम वाला था। मौलाना साहब ने हमें समझाया कि उनके साथ किसी किस्म की पंचायत नहीं करनी, और आपको तुम्हारे पीछे आ भी जाए, अगर दरवाज़ा खटखटाए तो आपने दरवाज़ा नहीं खोलना है, भले वो दरवाज़ा भी तोड़ देवे, लेकिन आपने दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। तो फिर वो यानी उठ कर चला गया, दुआ मांगता रहा कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुनकर है, नहीं मानते, या अल्लाह आपके घर में आए हैं, या अल्लाह आप ऐसे कर दे, इस तरह की दुआ मांगते रहे। हमने उसके इकराम किए, उसके आगे जो है ना खाने के लिए यानी खजूर वगैरह रखी, उन्होंने नहीं खाया। तो हमने दावत भी दी, उसने कहा कि भाई आप हमें दावत न दो। फिर वो भी उठ के चला गया। फिर मौलाना साहब ने भी हमें समझाया कि ये साथी है, इनको पहचान लो, इनको जो है ना अगर ये रात को आ भी जाए तो आपने दरवाज़ा नहीं खोलना है। फिर वो रात को आ भी गया, यानी दीवार से छलांग लगा कर नीचे चले जाओ। एक मिनट सब्र भाई। ये स्पीकर वालों से गुजारिश है कि पीछे मजमे में आवाज़ नहीं आ रही शमा मशरिक की तरफ, तो ज़रा स्पीकर खोल दो। फिर वो रात को दीवार पर छलांग लगा कर आ गए और दरवाज़ा खटखटाया, पर हमने दरवाज़ा नहीं खोला। कितने बजे आया रात को? तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के। अच्छा। सर्दियों का मौसम था। नौजवान था या बूढ़ा था? 3 नौजवान थे, लड़के थे। अच्छा। हाँ, तो बार से दरवाज़ा खटखटाते रहा, लेकिन हमने नहीं खोला। फिर जब पहला जोड़ हमारा, थोड़ा स्पीकर ऊपर कर लो अपने चेहरे के बराबर, उनको आवाज़ नहीं आ रही। पहले जोड़ में फिर वहाँ के बस्ती के लोग हमारे पास आया, हमने किसी को नहीं बताया कि भाई इस तरह की वाक़यात पेश आई। फिर वो रात को आया, क्या किया उसने? बस दरवाज़ा खटखटाता रहा। हमने साथियों को अमाल पर लगाया। कुछ साथियों ने सूरह यासीन पढ़ा, कुछ साथी नमाज पढ़ने लगी। फिर वो पता नहीं कहाँ यानी गैब हो गया, हमें पता नहीं चला, हम तो अंदर थे, हमने दरवाज़ा खोला नहीं। फिर पहले जोड़ पर उस गाँव से जो है ना साथी आया था, उसका हमारे साथ मुलाकात हुआ। फिर उन्होंने कहा कि भाई वही साथी जो आपके पीछे आया था, हमें पता चला, आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं। उनका जो है ना उसी यानी जो मौलाना साहब हैं उनके साथ उसका पढ़ा भी हो गया। और मौलाना साहब का एक भतीजा था और एक बेटा था, और एक भांजा था, पता नहीं ऐसा कोई इसका रिश्तेदार, 2-3 लड़की थी। कहा कि उन्होंने उसको पकड़ कर ना खूब मारा पिटाई कर दिया। आप लोग अगर कह देते तो फिर हम भी आपके साथ हो जाते। हमने कहा भाई हमने तो इंतशार नहीं पिलाना है। कहाँ को उसको मारा है, उसको जो है ना गांव वालों ने भी उसको कहा कि भाई इस तरह के आइंदा जो है ना हरकत नहीं करनी। तो और भी ऐसा कुछ हालात तो आए, लेकिन मस्जिदों में नहीं ठहरी, और कोई इस तरह के हालात तो चलो उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह उसको 4 महीने की तौफीक दे। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हमारी साल अंदरून पैदल जमात नंबर 666 है, ज़िला बिहाड़ी। हमारे मीर साहब हमारी मखलूत जमात है। 3 साथी ज़िला भावल नगर के हैं और 5 साथी ज़िला बिहाड़ी के हैं।
شروع میں ہمارے ساتھی 10 تھے، 2 ساتھی راستے میں بیمار ہو گئے، رائے کے مشورے سے ان کو واپس گھر بھیج دیا گیا۔ تو ہم نے اللہ کے فضل سے 135 مسجدوں میں کام کیا۔ ہمارا رخ جو ہے وہ دریا سندھ کا مشرقی کنارہ یہ ضلع نواب شاہ سے سجاول تک تھا۔ تو مشرقی کنارہ 2 جماعتیں ہماری متوالی، ایک دائیں والی ایک بائیں والی، ہماری جماعت بائیں والی تھی۔ تو 135 مسجدوں میں اللہ کے فضل سے کام ہوا۔ 7 ماہ بیرون سال بیرون کی 2 جماعتیں وصول ہوئی، اور سال اندرون ملک کے لیے 1 جماعت وصول ہوئی۔ چلہ 3 چلے کی 6 جماعتیں وصول ہوئیں، 167 افراد، اور سے روزے کے لیے 24 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں، 272 افراد پر مشتمل، اور 5 اعمال والی مسجدیں 25 تھیں، اور کل جوڑ ہمارے 17 ہوئے۔ نہیں، 5 اعمال والی 31 تھی، پہلے سے اعمال تھے؟ پہلے سے اعمال۔ آپ نے کتنے میں شروع کرائے وہ بتا؟ یعنی 135 جماعت مسجدوں میں کام کیا۔ 5 مسجدیں ایسی تھیں جس میں کام نہیں بڑھ سکا، باقی سب مسجدوں میں اللہ کے فضل سے کام بڑھا۔ تعلیم تھی تو گشت انہوں نے ارادہ گشت کیا، باقی اعمال بھی کرنے کی ترغیب ہوئی۔ اسی مسجد میں 5 اعمال بھی شروع ہوئے آپ لوگوں کی محنت سے؟ 5 اعمال کسی میں؟ بہت ساری مسجدوں میں۔ کتنے میں وہ بتاؤ نا؟ یہ یعنی کم از کم جو ہے نا 25-30 مسجدیں ایسی تھیں جس میں جو ہے نا اعمال میں اضافہ ہوا۔ 5 اعمال والی مسجدیں 10-12 تھیں جن میں ترغیب سے جو ہے 5 اعمال شروع ہو جائیں۔ ماشاء اللہ، ٹھیک۔ تو ہمارے کل 17 جوڑ ہوئے، تو زیادہ سے زیادہ سفر 12 کلومیٹر ہم نے کیا۔ کل سفر ہمارا 365 کلومیٹر اللہ کے فضل سے ہوا۔ تو اللہ پاک کے فضل سے جماعت میں جوڑ ہے، سب ساتھی بوڑھے ہیں لیکن جو ہے نا جوڑ بہت رہا ہے اللہ کے فضل۔ آپ سے بھی کوئی بوڑھا تھا؟ سب سے زیادہ بوڑھا میں، باقی سارے ساتھی 60 سے اوپر ہی ہیں۔ اچھا، ایک ساتھی جو ہے وہ 55-56 سال کا ہے، باقی اللہ پاک نے ہمارے ساتھ خصوصی شفقت کا معاملہ فرمایا۔ کسی مسجد میں کوئی ایسی مشقت یا امتحان نہیں آئی۔ ہمارے روٹ میں ایک مسجد ایسی تھی جو پہلی بستیوں والے ہمیں کہہ رہے تھے کہ اس مسجد میں آپ کو نہیں ٹھہرنے دیں گے، وہ آپ کو مسجد میں اعمال نہیں آپ کو ٹھہرنے نہیں دیں گے۔ ہمارا امیر صاحب ہمیں ترغیب دیتا، ہر اگلی بستی میں جانے سے پہلے ہر بستی کو 1 دفعہ سورہ فاتح اور 10 دفعہ سورہ اخلاص ہدیہ کر دیتے، تو جیسے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرماتے۔ ہمارے ساتھ اللہ نے شفقت کا معاملہ فرمایا۔ جماعت میں بہت جوڑ، تھوڑی بہت جو اونچ نیچ ہو جاتی تو فوراً 5-7 منٹ کے اندر معافی تلافی ہو جاتی۔ سب ساتھیوں کے جذبات بہت بنے۔ ہر ساتھی جو ہے 2 سال کے بعد سفر کا ارادہ کیا، اور ہر سال 4 مہینے لگانے کا، اور ہر مہینے 10 دن لگانے کا، اور روزانہ 8 گھنٹے اللہ کے راستے میں وقت لگانے کا ارادہ کیا۔ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھو بھائی، یہ نوجوانوں کے لیے عبرت ہے، اللہ بوڑھوں سے کام لے رہے ہیں، ایسا نہ کہ قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے۔ تو اس لیے چلے سے 4 مہینے کرو، سالانہ 4 مہینے کرو، روزانہ 8 گھنٹے کرو۔ جب آدمی عزم کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ آسانی فرماتی ہے۔ جزاک اللہ، بہت اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہماری جماعت 812 نمبر مردان سے اندرون سال کے لیے 10 صحتوں پر مشتمل تھی۔ ہماری تشکیل نومبر سالانہ اجتماع سے اندرون سال کے لیے اس کے سامنے رہے نا تاکہ سب کو آواز آئے، صحیح قریب ہو جائے۔ اندرون سال کے لیے ہوئی۔ اللہ کے فضل سے ہمیں رخ تربت اور پنجور کی بستیاں ملی۔ ہم نے وہاں اللہ کے فضل سے 8 مہینے اور 3 دن کام کیا۔ ہم نے وہاں تقریباً 120 مساجدوں میں کام کیا۔ اس میں اللہ کے فضل سے اندرون سال کے لیے ایک جماعت نتن پنجور سے نکلی
जो 8 सितंबर को निकली, और 4 अफराद अंदरून साल के लिए तुरबत इज्तिमा से निकले। कुल अफराद तकरीबन 16 थे। एक बैरून 7 माह की जुमात जो कि 11 अहबाब पर मुश्तमिल थी, हमारी आखिरी जोड़ में इसका नाम लिखकर मशवरे वालों को हवाले किया। इंशाअल्लाह नवंबर इज्तिमा से ये निकलेगी। चिल्ला और 3 चिल्ले की 121 अफराद यानी 12 जुमातें तुरबत इज्तिमा से निकली, और से रोज़े की जुमातें तकरीबन 43 निकली, जिसमें तकरीबन 470 अफराद मुश्तमिल है। हमने जिस मसाजिदों में काम किया इसमें तकरीबन 10 मसाजिदों में 5 आमाल जिंदा थे, बाकी आमाल जुज़वी आते जिसके हमने उसको तरगीब दी, और उन्होंने कुछ काम हमारे सामने शुरू किए। हमारे कुल जोड़ 17 हुए, जिसमें तकरीबन हर जोड़ में 100 से लेकर 300 तक तादाद रही, और हमने पैदल सफ़र तकरीबन 350 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 350, हमने पैदल सफ़र तकरीबन 350 किलोमीटर किया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर और कम से कम 3 किलोमीटर था। ये जोड़ों में खाना इनफरादी होता था या इज्तिमाई पकता था? खाना इज्तिमाई नहीं होता था, इनफरादी होता था। आप लोग जमात वाले भी अपना पकाते थे या आपका इकराम होता था? अपना भी पकाते थे और इकराम भी होता था। जमात खुश रही? खुश रही, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ज़िला स्वाबी की जमात नंबर 817 ज़िम्मेदार का नाम इरफान अली है। हमें ज़िला जलमक्सी और फुजदार की बस्तियाँ मिली। अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीने 4 दिन की तश्कील थी। कुल 100 बस्तियों में हमने काम किया और कुल 114 मसाजिद थी। साल 7 माह की 2 जमातें अल्लाह जल्ल शानहू के रास्ते में निकली। साल अंदरून की 2 जमातें अल्लाह जल्ल शानहू के फज़ल व करम से अल्लाह के रास्ते में निकली। चिल्ला 3 चिल्ला की 36 जमातें और 3 रोज़ की कुल 108 या 9 जमातें अल्लाह जल्ल शानहू के फज़ल व करम से अल्लाह के रास्ते में निकली। 5 अमाल तकरीबन 15 मसाजिद में ज़िंदा थे और तकरीबन 30-35 मसाजिद में हमारी मेहनत कोई से अल्लाह के फज़ल व करम से 5 अमाल ज़िंदा हुए। कुल हमारे 14 जोड़ हुए। तकरीबन 600 किलोमीटर फासला कम से कम हमने जो तय किया वो 12 या 13 किलोमीटर था। ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13 किलोमीटर, कम से कम हमारा 2 किलोमीटर का तकरीबन फासला था। अल्हम्दुलिल्लाह जमात हमारी सारी खुश हुई। एक बस्ती की जमात थी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे साथी खुश हुए। सारे साथियों ने रोज़ाना 8 घंटे और 2 साथियों ने अपने आधी ज़िंदगी अपने मर्दान मरकज़ को देने की नीयत की और रोज़ाना और हर साल 4 महीने की नीयत की, और इंशाअल्लाह हर 2 साल बाद मेरा अपना इंशाअल्लाह अंदरून साल का नियत है। और 2-3 साथियों ने बैरून साल की और 2-3 साथियों ने फिर अंदरून साल की नीयत की। आपस में साथी खुश रहे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुए। एक बस्ती की जमात थी, एक मशवरे की, एक ही मस्जिद की नहीं, एक हफ्तावार मशवरा जो होता है तकरीबन एक बस्ती की। सही, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी मर्दान की जमात है 855 नंबर, 11 अहबाब पर मुश्तमिल है। हमारा ज़िम्मेदार भाई शेर अफसर साहब है। हमारे को 11 अजला का रुख मिला। अंदरून पैदल साल की जमात है। 11 अजला का रुख मिला ज़िला उकाड़ा से किला अब्दुल्ला तक, बलूचिस्तान तक। लेकिन हमने 6 अजला में काम किया। 6 अजला में हमने 117 मसाजिदों में काम किया, जिसमें 17 मसाजिद ऐसे थे जिसमें 5 आमाल मौजूद थे और 25 मसाजिद ऐसे थे जिसमें जुज़वी आमाल मौजूद थे, और बाकी 75 मसाजिद जो थे उसमें कोई अमल नहीं था, वो नए मसाजिद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें जुज़वी अमाल था वहाँ पे 5 अमाल शुरू हुए, और जिसमें कोई अमल नहीं था तो उसमें कम से कम जो है तालीम का अमल शुरू हुआ, और जिसमें जो बिल्कुल नए थे उनका सिर्फ जहन बना कि ये मेहनत हमारी जिम्मेदारी है। और इस तरह हमारी जो ज़्यादा टोटल सफ़र जो था वो 630 किलोमीटर था।
ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र जो हमारा था वो 24 किलोमीटर था और कम से कम सफ़र जो था वो 3 किलोमीटर था। और इस तरह हमारे टोटल जो है वो 16 जोड़ हुए और 16 जोड़ टोटल जो है हमारी वसूली जो 50 जमातें जो है वो सेरोज़े की वसूली हुई अल्हम्दुलिल्लाह और 18 जमातें जो है वो चिल्ले 4 महीने की वसूल हुई और 9 जमातें जो है अंदरून साल के लिए वसूल हुई और 5 जमातें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बैरून 7 माह के लिए वसूल हुए, जिसमें कुछ जमातों की जो है वो केनिया तश्कील हुए और अल्हम्दुलिल्लाह जमात में आपस में जोड़ है। रोजाना कितने घंटे दावत देते थे? रोजाना जी 3 घंटे से लेकर 6 घंटे तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह गश्त की। सारी जमात? जी जी सारी जमात। फिर तालीम में भी बैठते थे? जी तालीम में भी बैठते थे। तालीम कभी जोहर के नमाज से पहले करते थे, जब कभी गश्त ज्यादा हो जाती थी तो फिर जोहर के नमाज के बाद तालीम करते थे। सारी जमात तालीम में? अल्हम्दुलिल्लाह सारी जमात तालीम में बैठते थे। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जमात ज़िला शांगल से ताल्लुक़ रखने वाला 10 अहबाब पर मुश्तमिल है। ज़िम्मेदार हमारा भाई गुल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तश्कील हुआ है बावल नगर से सादकाबाद तक रेल पटरी के बाएं जाने पे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बावल नगर पे पहुँचकर मरकज़ वालों ने 3 दिन के लिए वहाँ पर शहर पे हमें मस्जिद दिया, जिसमें हमने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से एक चिल्ले की जुमात तैयार हो गया नक़द और 29 अहबाब मरकज़ के खिदमत के लिए तैयार हुए। फिर वहाँ से हम आगे निकले। अल्हम्दुलिल्लाह 129 बस्तियों में 128 मसाजिद में हमने काम किया। एक बस्ती ऐसी थी जिसमें मस्जिद नहीं था, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह भी काम हुआ जहाँ पर मस्जिद नहीं था। मस्जिद का बुनियाद रखा और ये रमज़ान का हमारा पहला दिन था जिसमें हमने 5 घंटे सफ़र करके चुलिस्तान के अंदर गए। वहाँ पर एक साथी था पुराना उमर भाई, उनसे मिल करके अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे साथ मिल करके टेंट लगाया। टेंट के अंदर हमने काम की और मस्जिद के लिए जगह मुकर्रर की। वहाँ पर उन्होंने ईंट लाया हुआ था, रखा हुआ था, सब सारे जमात से दुआ करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी 4 अहबाब चिल्ले 4 महीने के लिए तैयार हो गए और 129 बस्तियों में काम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वसूली हुई 7 माह के लिए 101 अफराद जो 12 जमात पर मुश्तमिल है और चिल्ला और ये 12 जमातें निकल गई। ये इसमें इस तरह हुआ कि उसी वक्त तो नहीं निकलते, बल्कि जमातें बन गई और जो जमातें निकलते थे वो हमें पीछे नुसरत वाला बताते तो हम उसको साथ लिखते कि भाई ये वसूल हो गई। कितनी वसूल हो गई? वसूल तो उसी वक्त जो अभी 3 जमातें हमारे बाकी है जो इज्तिमा से जाएंगे और बाकी सारे वसूल हो गए माशाअल्लाह। इसमें एक जमात मस्तूरात की 6 बाई 6 बैरून मुल्क के लिए 3 माह के लिए तैयार हुआ था और 2 जमातें मस्तूरात की 15 यूम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह निकले हुए थे और चिल्ले की 68 जमातें थी और ये सेरोज़े की 686 अफराद अल्हम्दुलिल्लाह निकले हुए थे। इसमें 5 अमाल के लिहाज से 18 मसाजिद में अमाल थे और 62 मसाजिद में जुज़वी तौर पर अमाल शुरू हो गए, जिसमें पहले एक अमल था और बाद में फिर हमने उसको तरगीब देकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने गश्त कराया और मशवरा भी कराया उनसे और तरगीब देकर वक़्त देने का आज़म भी किया और सेरोज़े की जमात भी जो जहाँ से निकली वो 62 मसाजिद थे और ये 49 मसाजिद ऐसे थे कि जहाँ पर काम नहीं था और न वहाँ से शुरू हुआ। इसमें 8 जमातें मसाजिद रुकावट वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मुस्तकिल तौर पर काम हुआ है, कोई मस्जिद से बाहर रात नहीं गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। एक बस्ती ऐसी थी जिसमें बहुत ज़्यादा रुकावट था, वहाँ पर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह साथियों से मुलाकात हुआ। मौलाना साहब से पहले हमारा मुलाकात हुआ, 67 बस्ती थी, तो वहाँ पर मौलाना साहब से के साथ हम मस्जिद में चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद उसने खोला तो पिछले हमारे जो जोड़ में हमने कारगुजारी बताई तो उन्होंने कहा कि ये पहली जुमात यहाँ पर ठहरी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ये हुआ था कि उनसे ज़्यादा मोहब्बत इस तरह बना था कि वहाँ पर फौतगी हुई थी
فوتی کے لیے عصر کے بعد جب مولانا صاحب جا رہے تھے تو ہم نے مولانا صاحب کو رہبر بنا کر کے جماعت کے 6 ساتھی ان کے ساتھ جنازے میں شریک ہوئے. امیر صاحب نے کہا کہ یہی ہمارا گش ہے کہ وہاں پر ہم اختلاط کریں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے جنازے میں شریک ہوں گے تو یہ سارے لوگ ہمیں دیکھیں گے, الحمدللہ ان سے کام آگے بڑھے گا. تو اسی طرح ہم نے کیا, الحمدللہ مولانا صاحب کا بہت زیادہ محبت بنا اور لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ اچھا محبت بنا. وصولی تو نقد نہیں ہوئی, راتی وہاں سے بہت آئے تھے. مولانا صاحب کو کھانے میں شریک کیا؟ جی مولانا صاحب کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا؟ جی مولانا صاحب تو آخری اس کا یہ ناشتے کا اس نے ہمیں اکرام کیا. جی ناشتے کا اکرام مولانا صاحب نے کی اور باقی ہم دسترخوان میں ان کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. ماشاء بہت اچھا. السلام علیکم. ہمارا جماعت کا نمبر 704 ہے. شمالی وزیرستان میرانشاہ سے تعلق رکھتے ہیں اور 10 بندوں پر مشتمل ہے. ہمارا متوازی جماعت جو ہے وہ دیر بالا کا ہے. وہ 7-8 دن ہمارے پہلے یعنی یہاں پہنچ گیا. ہمارے لمبی تشکیل کا ترتیب یہ ہے. ہمارا تحصیل ضلع ملتان 8 ماہ 22 دن کا 3 تحصیلیں ملتان شجاباد جلال پور پیر والا. تحصیل ملتان میں 36 مسجدوں میں کام ہوا. 5 مسجد میں 5 اعمال سے آباد تھے. 31 مسجدوں میں سے کچھ میں جزوی اعمال تھے اور کچھ میں نہیں. نقد خروج 8 جماعتیں چلے 4 ماہ چلی کی. 9 جماعتیں سے روزے کی اللہ کی فضل و کرم سے وصول ہوئے. اس کے بعد تحصیل شجاباد میں 45 مسجدوں میں کام ہوا. 5 مسجد میں 5 اعمال سے آباد تھے. 40 مسجدوں کچھ میں جزوی اعمال اور کچھ میں نہیں. نقد خروج 1 اندرون سال کی جماعت اور 1 مولانا صاحب اندرون سال کے لیے اور 5 جماعتیں یعنی سے روزے والا 1 جماعت اور وہ سال والا ماشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے وصول ہوئی. تحصیل جلال پور پیر والا 35 مسجدوں میں کام ہوا. 3 مسجد 5 اعمال سے آباد تھے. 32 مسجدوں میں کچھ میں جزوی اعمال تھے کچھ میں نہیں تھے. نقد خروج اللہ کی فضل و کرم سے 1 اندرون سال والی 2 جماعتیں چلے 4 ماہ کی اور 11 جماعتیں سے روزے کی اللہ کی فضل و کرم سے وصول ہوئے. 3 تحصیلوں کا ٹوٹل وصولی 2 اندرون سال کی جماعتیں اور 10 چلے جماعتی 4 ماہ چلے کی. پیدل سفر ملتان سے جلال پور پیر والا تک اوسطاً تقریباً 450 کلومیٹر ہوا. اس میں کم سے کم 3 کلومیٹر ہم نے سفر کی پیدل اور زیادہ سے زیادہ 9 کلومیٹر. یہ ہمارے ساتھیوں نے. جماعت خوش رہی بہت الحمدللہ. اب کیا جذبات بنے؟ سالانہ کتنا وقت لگاؤ گے؟ اس میں 3 طرح ہم نے ارادے کیے. ساتھیوں نے جو جوان طبقے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال 4 ماہ کے لیے یعنی اللہ کے راستے میں انشاءاللہ ہم نکلیں گے یعنی وقت لگائیں گے. جو ہماری عمر میں 45 سال انہوں نے بیرون کا سفر بھی تھا اور اندرون کا یہ ارادے بار بار کرتے تھے. وہ ہم سے تھوڑی سی عمر سے زیادہ تھی, وہ 60-65 کے قریب تھے. انہوں نے یہ جذبہ تھا کہ انشاءاللہ ہر ماہ 4 ماہ لگائیں گے اور مقام میں کام کریں گے. سارے ساتھیوں نے ماشاءاللہ اس میں ہمارے ساتھ بھرپور مدد کر لے. ارادے سارے تو ہیں انشاءاللہ کریں گے. اللہ خوش رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری یہ جماعت ہے, گجرات کی جماعت ہے. یہ 10 آدمی مشتمل تھی. یہ ہماری تشکیل جو ہے خزدار کی 4 تحصیلیں تھیں. ایک جڑی سی تحصیل جو سی سرانہ کنجر ماڑی وغیرہ, اور دوسری باغ بانا, تیسری جو تھی وہ ہماری زہری تھی, اور چوتھی کرخ. تو جو پہلی حضرات نے ہماری تشریف فرمائی وہ خزدار سے, ہم یہاں سے جب نکلے دعاؤں کے ساتھ تو وہاں خزدار پہنچے تو انہوں نے ہماری پہلی جو تشکیل جو کنجر ماڑی سروانہ کی بستیاں تھیں وہاں تشکیل دی. اس میں یہ تھا کہ اس علاقے کے اندر جماعت جو ہے پہلے کافی عرصہ کو جماعت انہوں نے بتایا تھا کہ ان بستیوں میں جماعت بہت کم گئی ہے.
تو وہاں سے ہماری تشکیل شروع ہوگی. پہلی بستی میں جب ہم پہنچے تو وہاں پر جو ہے وہ مسجد نہیں تھی, بس ویسے پھر ہم نے ایک دن وہاں قیام کیا ہم نے. تو وہ جو مالک تھا اس کی زمین کافی تھی, ہم نے اس سے بات کی, مدد ترجمان تھے, بات کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی نشان لگا دو, میں مسجد بھی بناؤں گا. تو ہم نے نشان لگا کہ عصر کی نماز وہاں پڑھی اذان دے کے, پھر وہ نماز اذان دے کے وہاں نماز پڑھی, گشت بھی وہاں کیا, پھر ایک جماعت تیار ہوگی. پر اس میں بہت زیادہ کارگزاری ہے, تو اس میں ہم نے 3 جوڑ تھے اس بستی کے اندر, یعنی سروانی کے اندر, کنجر مالی کے اندر 3 جوڑ. تو اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 53 آدمی میں وصول ہوئے, اس لیے کہ وہاں پر جو اتنا زیادہ کام نہیں تھا. تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ جن بستی میں جا رہے تھے نا وہ کہتے ہیں یہاں جماعت نہیں آئی. وہاں مساجد کے اندر کام نہیں کیا ہم نے, زیادہ باہر کام کیا, مساجد نہیں تھی, بہت کم مساجد تھی. ایک بستی کے میں تھوڑی جب مسئلہ بنا, جب بستی کے اندر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے پہلے پیغام دے دیا کہ ہماری بستی جماعت نہ آئے. تو ہمارے ساتھ جاتی آگے چلے گئے, تو انہوں نے جا کے ٹھیک ہے درخت سے تھلے انہوں نے اندر داخل ہونے دیا, تھوڑا درخت سے باہر تھا, وہاں پر جو ہے انہوں نے جمع صفا کی, بہت بڑا درخت تھا, اس کے ترپال بچھایا, تریم شروع کر دی. ایک آدمی آگے کہ یہاں سے چلے جائیں, بھائی بستی والے مجھے بھیجا, آپ یہاں ٹھہر نہیں سکتے. پھر تھوڑی دیر کے بعد 2 آدمی اور آگے موٹر سائیکل کے اوپر, انہیں اگر کہا آپ یہاں آپ چلے جائیں, آپ یہاں ٹھہریں, ہمارے یہاں یہ چشمہ بھی ہے, آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے. پھر اس سے بات ہوئی, پھر ایک آدمی اور آ گیا تھوڑی دیر بعد, یعنی ایسے آنا جانا شروع ہو گیا. پھر آخری ایک آدمی آیا, اس وقت یہ تھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. ہم نے اس کو ایک ساتھی نے کپڑے دیے نئے, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, تو کپڑے پہن لو تاکہ نماز پڑھ لیں. وہ بہت اچھا ماشاء اللہ نے کپڑے اتارے, وہ ہمارے کپڑے سے نئے پھر ساتھی دیے, پہن دیے. اس کے بعد نماز پڑھی, وضو بھی نہیں ہو, اب کیا بتانا چاہیے, وہ سامان ہے ہمارے بھائی, اچھی بات. اب وہ وضو ساتھی نے کرایا, 7 ہو گئے. پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے, تو اس کے بعد پھر مذاکرہ ہوا کلمے کا آپس میں, تو کلمہ نہیں سوا رہا تھا. پھر ساتھیوں نے کلمہ اس کا نام تھا نور جان, اس کو کلمہ اس کا درست کرایا. اس کے بعد پھر 10 خوان لگایا, زور کا ٹائم ہو گیا. آپ ایسا بتاؤ نا, یہ تو لمبا کام ہو جائے گا, کتنی مسجدوں میں کام کیا اور کتنی جماعتیں نکلیں, یہ بتاؤ. یہ کہ اس میں اس علاقے کا جو ہے جماعتیں وہ ہمیں 53 آدمی وصول ہوئے ایک, اور جو کل ٹوٹل آدمی 200 آدمی نکلے, یعنی جس کے اندر جو ہے وہ ایک ساتھ 30 سال کے لیے وہ میں وصول ہوا. اور اس کے ساتھ پھر آگے جو ہے وہ دوسری سودے کی جماعتیں, کوئی 5 دن ہمارے ساتھ لگائے, 10 ہمارے ساتھ لگائے, تو بس چلتے رہے ہمارے ساتھ. اور ٹوٹل آدمی 200 آدمی تھے. اور ہمارا سفر جو تھا, جو سب سے زیادہ سفر تھا وہ 28 کلومیٹر سفر, پیدل 28 کلومیٹر سفر. یہ 2 جگہ ہمارا سفر ہوا 28 کلومیٹر. اور ٹوٹل میں سفر جو ہے ہمارا تقریباً 350 کلومیٹر, یہ سب سے زیادہ سفر تھا. اور باقی تقریباً یہ 6 7 8 مسجدوں میں مقامی کام تھا, باقی مساجد کے مقامی کام نہیں تھا. ہم ان کو ساتھ جوڑتے, ان سے اعلان بھی کراتے اور ان سے جو ہے تعلیم بھی کراتے ہیں, تاکہ آپ ایک کام کریں. جیسے پیچھے جب 5 مال کی بندی کریں, ان میں وقت کسی لگا ہوا تھا اس علاقے کے اندر, جن میں لگا ہوا تھا وقت ہم مال کراتے ساتھ. تو اس طریقے سے ہم نے تقریباً 120 محاذ میں کام کیا, 120 میں کام کیا, جس میں تقریباً جو ہے زیادہ تر باہر ہم نے کام کیا, ترپال یہ کاٹ کے علاقے کے اندر اور دوسرا کجلواری کے اندر. آپس میں جماعت خوش رہی؟ جی جماعت خوش رہی آپ کی؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ, سارے ساتھی خوش رہے. کیا جذبات بنے ابھی جذبات تو سب کے اچھے بنے ہیں. سب کی عمر میرے سے 70 سال کی عمر ہے سارے کی, تقریباً 65 سے. میں یہ تو نہیں پوچھ رہا عمر کتنی تھی, میں یہ پوچھ رہا ہوں جذبات کیا بنے. بس سب کے بقایا زندگی اللہ کے راستے میں, پوری زندگی اللہ کے راستے میں انشاءاللہ. یہ تو کوئی جذبہ نہیں, پوری زندگی اللہ کے راستے میں. یہ تو ابھی آپ لوگوں سے کہا جائے کہ دوبارہ سال شروع کرو تو کر دو گے؟ جی بالکل انشاءاللہ تیار ہیں, تبھی شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ خوشدار چلے جاؤ گے جہاں پہ اسی علاقے میں انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ. میں سالانہ کیا بتائے 4 مہینے کتنے ساتھیوں نے کیے؟ ویسے سب نے کی ہے, جتنے ہمارے ساتھی ہیں سب 4 مہینے. جزاک اللہ, بہت اچھا, جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت ضلع شاہپورہ کی الحمدللہ 12 افراد پر مشتمل 686 نمبر, ذمہ دار بھائی ساجد صاحب. ہماری 8 مہینے اور 21 دن کی تشکیل ضلع بدین سے نوشہرہ افروز تک 5 ضلعوں میں کام کیا الحمدللہ. اور 4 جماعتیں 7 مہینے کی اور 3 جماعتیں اندرون سال ملک کی, اور جو ہے 10 جماعتیں
چلے 4 مہینے کی اور 49 جماعتیں سرودے کی الحمدللہ جو ہے بنی. 27 سرودے کے انفرادی جو ہے وصول ہوئے اور 7 افراد جو ہے چلے 4 مہینے کے بھی الحمدللہ اللہ کے راستے میں نکلے انفرادی. اور جو ہے 10 کلومیٹر کا 10-11 کلومیٹر کا فاصلہ ہمارا زیادہ سفر تھا اور جو ہے کم سے کم آدھا کلومیٹر بھی ہم نے ایک مسجد نے کیا اور جو ہے 510 کلومیٹر کے قریب ہمارا جو سفر ہوا. 5 ضلعوں میں کام کیا ہم نے الحمدللہ. تو سب سے بڑی عمر والے کی کیا عمر تھی؟ تقریباً 70 کے قریب ہے. ہاں جی. تمہاری جماعت تقریباً آدھے بوڑھے ہیں اور آدھے الحمدللہ جو ہے وہ کاریگاریوں والے بھی ہیں. تو آپ اپنے آپ کو بوڑھوں میں شامل کر رہے ہو جوانوں میں؟ درمیان میں. ہاں جی. تو خوش رہے آپس میں الحمدللہ. ایسا تو نہیں کہ بوڑھے کچھ سوچیں جوان کچھ سوچیں، مل ملا کر رہے نا. ایسا تو ہوتا ہی ہے پھر، لیکن وہ پھر چلنا پڑتا ہے الحمدللہ. کچھ نہ کچھ تو زیادہ تو نہیں دھڑکا تو ہوتا رہتا ہے نا. نہیں زیادہ تو نہیں ایسی بات نہیں ہوئی الحمدللہ. چلو دوسرے کو معاف کرتے رہے. اور کیا ارادے بنے؟ ارادے الحمدللہ میرا بھی ہر سال 4 مہینے کا ہے. کچھ ساتھی اور بھی ہے ساتھی جن کے ہر سال کا 4 مہینے کا ارادہ بنا ہے اور جو ہے مقام کے 5 اعمال کرتے ہوئے ساری دنیا میں جانے کا انشاءاللہ ارادہ ہے. اللہ قبول آسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھو تھوڑا. یہ جو اس سے پوچھا نا میں نے، ایک مستورات کی جماعت گئی تھی باہر، اس میں آدھے بوڑھے تھے آدھے جوان اور ان کا اچھا خاصا اختلاف ہو گیا. تو پھر یہاں بزرگوں نے مذاکرہ کیا. بوڑھوں سے کہا کہ تم یہ سوچو جس حالت میں یہ اگر اس حالت میں تم ہوتے تو پھر کیا کرتے؟ تو انہوں نے کہا اس حالت میں ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے. تو جوانوں سے کہا کہ تم تو بھی نوجوان ہو، بڑھاپے میں ہوتے تو پھر کیا کرتے؟ کہا پھر تو ہم ان سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتے. تو دونوں کی آپس میں صلح. تو دیکھو نوجوانوں کو خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھ بزرگ لوگ ہیں، ان کی خدمت کا موقع ملا، ان کے بستر اٹھا لیں گے، ان کے کپڑے دھو لیں گے. اور بوڑھوں کو یہ خوشی ہونی چاہیے ہمیں پتہ نہیں کب موت آ جائے. یہ تو کسی کو پتہ نہیں، نوجوان بھی جا رہا ہے بچہ بھی جا رہا ہے. لیکن اگر ان کی صحیح تربیت ہو گئی، یہ جتنا عرصہ کام کریں گے ان کو بھی ملے گا ہمیں بھی ملے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دلالت کرنے والا بلانے والا ایسا جیسے نیکی کرنے. تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں جماعت مخلوط ہو، نہ سارے جوان ہوں نہ سارے بوڑھے ہوں، تاکہ مل ملا کر آپس میں چلیں. تو اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہماری جماعت ضلع بہاولپور اندرون سال جماعت نمبر 767. ہماری جماعت 12 ساتھیوں پر مشتمل تھی. ذمہ دار بھائی محمد عباس صاحب ہیں. ہمارا رخ دینہ جہلم سے باغ آزاد کشمیر، اور ہمارے جو ہے نا کل مساجد 125 کل مساجد میں ہم نے کام کیا. تقریباً 200 بستیاں تھیں اور 3 جو ہے نا 5 جماعتیں 7 ماہ بیرون کی، 4 اندرون سال کی نکلی. چلہ 3 چلہ جماعتیں 106 افراد. سروزہ جماعتیں 54 جماعتیں 40 افراد اور 5 اعمال 40 مساجد میں ہم نے شروع کرا. 40 مساجد میں تھے. کل جوڑ ہمارے 16 ہوئے. زیادہ سے زیادہ سفر 17 کلومیٹر ہمارا ہوا. کل سفر ہمارا تقریباً 500 کلومیٹر. جماعت خوش رہی؟ الحمدللہ خوش رہی. اب کیا جذبات بنے؟ ابھی ہر سال 4 مہینے کا کچھ ساتھیوں نے ارادہ کیا ہے اور 2 سال کے بعد سفر، اور کچھ ساتھیوں نے قریقستان اور 7 مہینے. آپ نے کیا ارادہ کیا؟ میرا ارادہ بھی انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے 2 سال کے بعد سفر. اللہ قبول فرمائے. جزاک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا ضلع بڈگرام کی جماعت ہے، 10 ساتھیوں پر مشتمل جماعت ہے. ہمارا ضلع تربت اور پنجگور کی بستیوں میں ہمارا تشکیل تھا. 8 مہینے 3 دن کی ہمارا تشکیل تھا. کل ہم نے 115 مساجدوں میں کام کیا، جن سے 19 جماعتیں نقد چل اور 4 مہینے کے لیے وصول ہوگی، اور 1 جماعت نقد اندرون سال کے لیے وصول ہوگی. 5 علماء کرام نقد سال کے لیے حصول ہو گئی، اور 55 جماعتیں سروزے کی نقد حصول ہوگی، جن کو ہدایت بیان کر کے روانہ کیا اللہ کے راستے میں. اور 20 افراد تقریباً ہمارے ساتھ 10 دن اور 3 روزہ لگایا اس نے، اور 1 ساتھی نے ہمارے ساتھ چلہ بھی لگایا. تقریباً 17 مسجدوں میں 5 اعمال زندہ تھے، اور باقی مسجدوں میں جزوی اعمال شروع ہوگی. تقریباً ٹوٹل ہمارا سفر 600 کلومیٹر ہوئی. زیادہ سے زیادہ سفر ہمارا 22 کلومیٹر، اور کم سے کم سفر ہمارا جو ہے وہ 3 کلومیٹر تھے. یہ ہمارا کارگزاری ہے. تو ارادہ کیا ہوا، کیا جذبات بنے؟ انشاءاللہ ہر ساتھی نے یہ جذبہ بنایا کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے لگائیں گے، اور انشاءاللہ 8 گھنٹے کے ارادہ بھی کیا ساتھیوں نے انشاءاللہ کہ 8 گھنٹے بھی لگائیں گے انشاءاللہ. یہ جذبہ بھی بنا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت نمبر 835 11 ساتھیوں پر مشتمل ہے. ہری پور ہزارہ سے ہمارا تعلق ہے. ہماری جو لمبی تشکیل تھی سیالکوٹ سے بکر روڈ کی دائیں جانب چھوٹی سڑک کے ساتھ، ٹوٹل 112 مساجد میں کام کیا. اس میں 10 مساجد ایسی تھیں جس میں 5 اعمال موجود تھے، اور 48 مساجد ایسی تھیں جس میں جزوی اعمال تھے، اور 23 مساجد میں اللہ کے فضل و کرم سے محنت ہوئی اور وہاں پہ اعمال شروع ہوئے، اور 4 ڈیروں کے اوپر کام کیا. فاصلہ ہمارا تقریباً 360 کلومیٹر اور 15 جوڑ ہوئے. اس میں اندرون سال کی 3 جماعتیں اور بیرون کے لیے 2 چلہ اور 3 چلہ کی 9 جماعتیں، اور سروزہ کی 28 جماعتیں، اور متفرق اوقات جو ہمارے ساتھ لوگوں نے لگائے تقریباً 10 ساتھی، اور 1 علماء کرام کی ترتیب کے اوپر عالم اللہ کے راستے میں اللہ کے فضل و کرم سے ابھی چل بھی رہے ہیں، اور ان کی ملاقات بھی ہوگی. ابھی 4 مہینے ان کے پورے ہو گئے. تو جو ہمارا زیادہ سے زیادہ سفر تھا تقریباً 15 کلومیٹر، اور کم سے کم جو تھا وہ 2 کلومیٹر تک ہمارا سفر ہوا. اور الحمدللہ جماعت کے اندر جوڑ ہے. اپنے جو اعمال ترتیب سے ساتھی دن رات کے کر رہے تھے، اور ہمارا سفر اس طرح الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہوا. تو کیا جذبات بنے جماعت کے؟ الحمدللہ ساتھیوں نے ہر 2 سال کے بعد سفر کرنے کا ارادہ کیا. کچھ ساتھیوں نے ابھی 3 ماہ کے لیے بیرون مستورات کے ساتھ کا ارادہ کیا، اور روزانہ کی ترتیب کے اوپر بھی ساتھیوں نے چلا اپنا وقت بنانے کی کوشش کی. الحمدللہ. بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ہمارا رائے گنج سے ہمیں جو تشکیل ملی تھی وہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں اور طلباء کی جماعت تھی، تو ہمیں تعلیمی اداروں کا رخ ملا، اور ہمیں شہر میں ملتان میں بھیجا گیا. 20 دن کی تشکیل تھی ہماری، اور ہم نے ہاسٹلوں پر کام کرنا تھا. ہاسٹل میں جو طالب علم ہوتے ہیں ان پر کام کرنا تھا، اور سنت کے مطابق گئے جس طرح ترتیب ہے. تو خوب 3 دن کام ہوا ماشاءاللہ. ہاسٹلوں پر تقریباً سارے بچوں سے بات ہوئی ادھر، اور پھر اسی طرح ہم نے 6 مساجد میں کام کیا. ہمارے ساتھ 5 طلباء تھے نیو ٹیک یونیورسٹی کے اسلام آباد کے، پنڈی اسلام آباد کی جماعت تھی جی، اور جس میں آفیسر بھی تھے فوج کے. اور وہاں پر جو آرمی میڈیکل کالج کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان سے بھی تفصیلی بات ہوئی. وہاں سے بھی جماعتیں نکلی. الفا میڈیکل کالج ہے، الفا یونیورسٹی، ادھر بھی ملاقاتیں ہوئی ماشاء اللہ. آپ 4 مہینے میں 4 مہینے پچھلے سال لگے تھے 2021 میں سالانہ چلا. جماعت خوش رہی؟
جی الحمدللہ بہت خوش رہے، نئے ساتھی تھے، تقریباً سارے ہی نئے تھے. اکرام بھی ہوا؟ جی اکرام بھی ہوا ماشاءاللہ، اور ساتھیوں نے بھی مقامیوں کو اکرام کیا، اور ناشتے میں جو بھی ہوا ان کو بھی ساتھ بٹھا لیا، اور جب اپنا کرتے تھے تو پھر ساتھ ان کو بٹھا لیتے تھے. اگر کوئی اکرام کرتا تو پھر ان کو مقامیوں کو جو اکرام کرتے تھے ان سے پوچھ کے بٹھا لیتے تھے اگر ہو گئے. صحیح، جزاک اللہ، بہت اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہماری اندرون سال پیدل کی جماعت ضلع ہم سے تعلق ہے، 12 ساتھی پر مشتمل ہے. 8 ماہ 21 دن کی ضلع بول نگر کی 4 تحصیلوں میں ہماری تشکیل ہوئی. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 1 سے 19 مساجد میں کام کیا. سال 7 مہینے کی 1 جماعت وصول ہوئی، اور سال اندرون کی 2 جماعتیں، چیلا 3 چیلے کی 21 جماعتیں، اور سیریزہ کی 63 جماعتیں وصول ہوئیں. اور 5 ہمار پر آباد مساجد کی تعداد وہ 17 ہے. باقی 35 مساجد میں الحمدللہ کچھ جزوی اعمال تھے اور کچھ محنت سے اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہوئی، اور کل ہمارے 15 جوڑ ہوئی. زیادہ سے زیادہ ہمارا فاصلہ 12 کلومیٹر اور کم سے کم 1 کلومیٹر، اور کل سفر ہمارا 485 کلومیٹر کا ہوا. جماعت خوش رہی؟ الحمدللہ اللہ کے فضل. کیا جذبات بنے؟ الحمدللہ سارے ساتھیوں نے ہر سال کے 4 مہینے اور روزانہ کی انشاءاللہ 8 گھنٹے کی ارادے کی. 2 سال کے سفر کے 2 سال کے بعد انشاءاللہ سفر کی ارادے کی. جزاک اللہ. ہماری جماعت کوہاٹ کی 749 نمبر، جاوید اقبال صاحب امیر ہیں. بھاول نگر سے چاغی تک ہمارا رخ تھا، جس میں ہم کلا تک پہنچ سکے. بولان میں چونکہ بارش تھی، سیلابی صورتحال کی وجہ سے آگے نہ جا سکے، کلا تک پہنچے، وہاں وقت ختم. کل 110 مسجدوں میں ہم نے کام کیا، جس میں ایسی مساجد جہاں رکاوٹ تھی 7 مساجد تھی. اس میں مختلف قسم کے حالات. ایک مسجد میں چھوڑتے نہیں تھے، وہاں فوت کی ہوئی تھی تو ہم پہنچے تو ہم چلے گئے اندر. بعد میں مولانا صاحب آئے، انہوں نے بسترے بھی باہر پھینک دیے اور بہت برا بھلا بھی کہا. تو ساتھیوں نے باہر پھر وہ لگایا، ٹینٹ اپنا لگایا، وہاں بیٹھے رہے. پھر نماز کے لیے جب گئے تو مولانا صاحب ممبر پر بیٹھ کر کافی باتیں کی نا، تبلیغ کے خلاف، تبلیغ والوں کے خلاف کافی برا بھلا کہا. اس کے بعد پھر جب ہم باہر نکلے تو نمبردار صاحب آ گئے، انہوں نے پھر ہمیں اپنے ڈیرے پہ لے گئے. پھر شام کو اس علاقے میں 2 نمبردار تھے، دوسرے نمبردار آئے، انہوں نے اپنے ڈیرے پر ہمیں بلایا، چائے بھی رکھی، کھانے کے سامان بھی رکھا. تو بہرحال ہم نے پہلے ان سے بات کی کہ یہ دین ہماری ذمہ داری ہے، ساری ذمہ داری ان کو بتائی کہ آپ علاقے کے بڑے ہیں. تو وہ خود کہنے لگے کہ ہمیں بھی نہیں پتہ تھا کہ ہمارا مولانا صاحب اتنا تشدد والا ہے، ایسا اس کا رویہ. بہرحال وہاں کام کیا، ساتھیوں نے گشت خوب کی. اگلے دن اسی ڈیرے میں رات کو، دوسری رات کو عشاء کے بعد نوجوان لڑکے آئے، کافی لڑکے آئے. وہ پھر ہمارے پاس بیٹھے، پھر انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بھئی تم لوگ ہمیں بتاؤ، یہاں تو جماعتیں نہیں آتی، تم لوگ پہلی دفعہ آئے ہو، کیا کیوں نہیں چھوڑتا یہ مولوی تم لوگ کو، کیا بات ہے؟ پھر ان کے سامنے ساری بات رکھی کہ بھئی یہ محنت ہے اور یہ سب کی ذمہ داری ہے. تو پھر وہ اس کے خلاف ہونے لگے. تو پھر امیر صاحب نے بات کی کہ ہم کسی کے اختلاف میں نہیں چاہتے، ہم نے اعمال کریں، تم لوگ یہاں اعمال کرو، اپنی مسجد کو سنبھالو، اعمال کرو. تو ماشاءاللہ وہ نوجوان طبقہ تھا، انہوں نے کافی اس بات کو لیا اور آگے بھی پھر کہنے لگے کہ ہم چلیں گے. ہمارے ساتھ چلے بھی، آگے بھی گئے. اس میں کچھ مساجد ایسی تھیں جہاں پھر وہاں ٹھہر کر آپ نے مولانا کے لیے کوئی عطیہ بھیجا؟ مولانا تو جی سلام بھی نہیں لیتے تھے، عطیہ کیسے؟ سلام نہیں لے گا، لیکن عطیہ تو سنت ہے. آپ عطیہ بھیجا یا نہیں بھیجا یہ نہیں بھیجا نہیں. ہاں دیکھو نا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ نے سلام لیا، وہ سلام نہیں لیں گے، بلکہ لوگوں کو بھی کہیں گے ان سے سلام نہ لو، ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے رہو. اب اس کا چھوٹا بیٹا کوئی آ گیا، اس کو کوئی ٹافیاں دے دو، کوئی 10 روپے پکڑا دو،
تو آہستہ آہستہ وہ تو دور ہونا چاہتے ہیں، ہم نے تو ان کو قریب کرنا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ جی. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امت اس کام کو بھولی نہیں ہے، بلکہ امت بہت دور جا پڑی، یہ نہیں پتا کہ یہ بھی کوئی کام ہے. جیسے لاہور لاری اڈے میں یا کسی بھی لاری اڈے میں بوڑھا آدمی بیگ اٹھایا ہوا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں چچا جان کہاں جانا ہے؟ بیٹا میں نے پشاور جانا ہے. ٹکٹ ہاتھ میں، سامان اٹھا لیا، چلے گئے. آگے پشاور کی بس کھڑی ہے، باہر کنڈکٹر یا ڈرائیور کھڑا تھا، اس کو بتایا یہ تمہاری سواری ہے؟ جی ہاں. بٹھا لیا انہوں نے. وہ بوڑھا آدمی آپ کے لیے دعا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ایک آدمی بریف کے ساتھ میں لیا ہوا ہے، بہترین سوٹ پہنے ہوا ہے، کبھی ادھر ٹہل رہا ہے کبھی ادھر ٹہل رہا ہے. اس سے پوچھو بھائی جان آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہا اچھا مجھ سے پوچھ رہے ہو کہاں جانا ہے؟ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، مجھے سب معلوم ہے. نہیں، میں اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ آپ کو معلوم نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا یہ بریف کیس اس جگہ تک پہنچا دیں تو اس کا تھوڑا دل نرم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب امت بھول چکی ہے اس کام کو، تو یہ تو حالات آئیں گے. تو آپ کوشش کرتے، لیکن آپ لوگوں کو بھی غصہ آ گیا تھا اصل میں نا. جب اس نے تبلیغ کو برا بھلا کہا آپ نے برداشت کیا، تبلیغ والوں کو کہا برداشت کیا. دیکھو غصہ آنا چاہیے، اس پر نہیں آنا چاہیے. غصہ اپنے آپ پر آنا چاہیے کہ ہم پہلے نہیں نکلے، ہم نے یہ محنت نہیں کی اور غیروں نے محنت کی اور لوگوں کے ذہن کو ایسے تبدیل کر دیا. اب اس کے لیے استغفار کرنا، چلو ادگیا نہیں کیا، اب اس کے لیے دعا ضرور کرنا. دعائیں کی ہیں جی. وہ نکلے گا انشاءاللہ. جی وہ نکلے گا انشاءاللہ. دوسری جگہ ہم گئے تھے، وہاں بھی نہیں چھوڑتے. ہمیں اتنا بھی پتہ چلا کہ یہ لوگ مسجد کو بھی دھو دیتے ہیں. جب جماعت نکل جاتی ہے نا، مسجد آتی نہیں تو آتی ہے تو اس کو مسجد کو بھی دھوتے ہیں. تو ہم جب وہاں پہنچے تو امیر صاحب نے میری اور مولانا صاحب کی تشکیل کر دی کہ آپ جاؤ نمبردار سے ملو. اچھا. تو ہم جب نکلے، چولستان کا علاقہ تھا، گرمی بھی تھی، تو ہم جب نکلے مین روڈ پہ جب ہم پہنچے، وہ سڑک جاتی 2-3 کلومیٹر دور تھا نمبردار کا گھر. تو ہمیں راستے میں ایک بندہ ملا، موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، جوان تھا. تو وہ کھڑا ہو گیا، کہتے کدھر جاتے ہو؟ تو ہم نے بتایا بھائی ہم ایسے نمبردار سے ملتے ہیں، یہ مسجد میں نہیں چھوڑ. تو اس نے موٹر سائیکل کہتے بیٹھو میں تمہیں پہنچاتا ہوں. ہم نے کہا یہ مقامی لوگ آپس میں جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں، تم اس جماعت کو لے کر آئے ہو. تو ہم چلے گئے ادھر اس کے ساتھ. تو ہم نے روڈ پہ سے کہا رک جاؤ، بس آگے ہم خود جائیں گے پیدل. کہتا نہیں میں جاتا. ہمارے ساتھ وہ ڈیرے تک گیا، نمبردار کو بلایا. نمبردار جب آیا پھر اس بندے نے اپنا شناختی کارڈ دکھایا کہ یہ شناختی کارڈ، وہ ایک طرف سے اس کا مسلمان کا وہ لکھا تھا اور دوسری طرف سے غیر مسلم کا لکھا. تو ہم نے پوچھ لیا کہ بھائی تم پہلے غیر مسلم؟ کہتے ہیں ہاں. کہتا ہے یہاں جماعت آئی تو میرے بیٹے کو انہوں نے دعوت دی تھی، پھر میرا بیٹا مسلمان ہو کے آیا تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ بھائی تم مسلمان ہو کیا، برادری کیا کہے گا. کہتا میرا بیٹا زبردستی مجھے بھی لے گیا. میں ان کے پاس بیٹھا، کہتا ہے ان کی باتوں نے مجھ پہ اثر کیا، میں بھی مسلمان ہو گیا. اب میں گھر آیا، کہتا بیوی بچوں کو بھی کہا تو وہی مسلمان. کہتا برادری نے ہمیں نکال دیا. یہ وہ نمبردار کے سامنے سنا رہا تھا ساری بات جو نمبردار نکال دیتا تھا جماعت. تو کہتا ہے میں پھر مسلمان ہوا، برادری نے سب کچھ لے لیا، برادری سے بھی باہر ہو گئے ہم. کہتا اس وقت میں لوگوں کے کھیتوں میں مزدوری کرتا تھا، میرے بچے بھی میری بیوی بھی مزدوری. آج اللہ کا فضل ہے کہ میں خود زمینیں لیتا ہوں اور ان پر آبادی مطلب کاشتکاری کر رہا ہوں. اور میں نے چلہ بھی لگایا اور اس دفعہ کی رائے کی کٹائی ہوگی تو اس کے بعد میں 4 مہینے کے لیے بھی جاؤں گا. اور اس نے خود بتایا کہ میں نے اپنی برادری میں محنت کر کے کوئی 150 تک بندہ ہے جو مسلمان اس وقت ہو چکا. تو وہ نمبردار صاحب نے جب یہ کارگزاری سے سن لی تو وہ کہنے لگا کہ آپ لوگ جائیں مسجد میں ٹھہرے، میں آؤں گا. جمعے کا دن تھا اور وہ 2 دن پھر وہ بھی نہیں آیا. بس یہ کارگزاری. تو ایسے مختلف جگہوں پہ ہمارا وہ ہوا. جی ہاں، اس ایک مسجد میں نہیں چھوڑتے تھے مولانا صاحب، تو ہم نے چھپ کے حلوہ پکا کے تو ان کے گھر بھیج دیا. مطلب ہم جب بھی جاتے تھے نا مسجد میں تو وہ باتیں سناتے تھے، آپ لوگ یہاں ٹھہرے ہیں کیوں ٹھہرے. پہلے تو نکالا، پھر ایک بندے نے بیٹھک دے دی. تو ہم نے بار سے حلوہ بنا کے، تو وہ جب مسجد میں تھے تو ہم نے بچے کے ہاتھ ان کے گھر بھجوا دی. ایک جگہ پہ مولانا صاحب تھے، ہر نماز کے بعد درس، ہر نماز کے بعد درس، یہ گستاخ رسول، یہ ایسے ہی ویسے.
تو ہم نے پھر باہر سے وہ سامان لے کر تو ان کے گھر پہنچا دیا. وہ میں خود گیا تو اتفاق سے مولانا صاحب خود پہنچ گئے. انہوں نے جب دیکھا تو پھر بڑے ناراض ہوئے, پھر نہیں لیا انہوں نے. بہرحال 2 دن ہم نے وہاں بھی کام کیا, مقامی ساتھیوں کو جوڑا. تو ایسے مختلف حالات رہے. کوشش تو ہماری یہی رہی کہ ہم وہاں ان کے ساتھ. اچھا یہ بتاؤ کہ ان حالات میں آپ لوگوں کے اندر کیا جذبہ بڑھا یا کم ہوا؟ جذبہ تو جی بڑا. ہمارے سامنے تو ایسے حالات آئے, ایک جگہ پہ ہم گئے تو تقریباً نہیں بس اتنے نا, یعنی ایمانی جذبہ بڑا ہے نا کہ امت کا یہ حال ہے, اور ادھر بزرگ کہہ رہے ہیں نکلو نکلو نکلو, ہم کہتے ہیں بعد میں بعد میں بعد میں. تو اب یہاں اپنے 2-3 دن رہنا ہے مرکز میں, پتہ ہے نا, تو یہاں ان لوگوں پر محنت کرو, جماعتیں تیار کرو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ, اللہ راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا جماعت ضلع سورہ بلوچستان ذمہ دار بھائی عبدالحق اور رخ لاہور سے گجر خان ضلع پنڈی جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ, اور کل بسیان کام کی 26 مساجد, اور کل کتنے مساجد 120 الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے انہیں 7 ماہ جماعت یعنی 4, اور سال اندرون جماعت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 4, اور چل 4 مہینے کی جماعت الحمدللہ 8, اور سیروز کی جماعت الحمدللہ انہیں 13, اور 5 اعمال میں نے پہلے 19 مساجد موجود, اور ان باقی نے مساجد میں اکثر زیادہ جزوی عمل الحمدللہ کے فضل کے ساتھی کے محنت اور فکر اس کی برکت سے الحمدللہ اللہ پاک کا مہربانی. باقی نے تقریباً 12-13 جماعت میں الحمدللہ انہیں عمل شروع ہو گیا, اور باقی کمزوری کی وجہ سے انہیں زیادہ تعداد میں انہیں کم جائے, اور ٹوٹل ہمارا زیادہ سے زیادہ سفر 13 کلومیٹر, کم سے کم 3 کلومیٹر, اور فل ٹوٹل سفر 325 کلومیٹر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. جماعت خوش رہی, اللہ پاک میں جماعت خوش ہے. بعد سال کے جذبات الحمدللہ ہر سال 4 مہینے انشاءاللہ, اور 2 سال کے بعد سفر انشاءاللہ, ہر سال یعنی ہر مہینے میں انشاءاللہ 10 دن کا عزم ارادہ انشاءاللہ پکا انشاءاللہ ساتھ ساتھی کا الحمدللہ. اللہ قبول فرمائے اللہ کے فضل و کرم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہماری جماعت اندرون ملک پیدل سال کی جماعت نمبر 863 گلگت بلتستان ضلع گزر گاؤں سے تعلق رکھتی ہے. 11 ساتھیوں پر مشتمل, اور ذمہ دار ساتھی کا نام بھائی رفیق احمد صاحب ہے. پنڈال کی 15 دن خدمت کے بعد ہمیں کوئٹہ 2 ضلعوں کا رخ ملا تھا. ٹوٹل ہمیں ملا تھا ٹوٹل جو ہے نا اس کے 17 جو ہے نا 117 مسجدوں کا رخ دے کر بھیجا تھا. تو دونوں ضلعوں میں 117 مسجدوں میں الحمدللہ کام ہوا, اور الحمدللہ وصولی اندرون ملک سال کی الحمدللہ 15 جماعتیں وصول ہوئیں, اور بیرون 7 ماہ سال کے لیے 19 جماعتیں وصول ہوئیں, اور 4 ماہ کے الحمدللہ 30 جماعتیں وصول ہوئیں, اور سیروزے کی الحمدللہ 42 جماعتیں وصول ہوئیں, اور 14 ساتھیوں نے 14 احباب نے جماعت کے ساتھ سیروزہ لگا دیا. الحمدللہ جماعت نے ٹوٹل جو ہے نا 650 کلومیٹر کا سفر کیا دونوں ضلعوں میں, اور 10-12 مساجد میں 5 اعمال پہلے سے موجود تھے, اور باقی مسجدوں میں جزوی طور پر 3-4 اعمال تھے, لیکن جماعت کی محنت کرنے سے 10-12 مساجد میں 5 اعمال زندہ ہو گئے. باقی جو مساجد تھے اس میں جزوی طور پر تعلیم کا عمل جماعت کے سامنے شروع ہوا. باقی الحمدللہ ہماری جماعت کے 5 احباب نے جنہوں نے قرآن پاک بالکل ہی نہیں پڑھا تھا, پہلے نورانی قاعدہ شروع کیا تھا انفرادی ٹائم پر, اجتماعی عمل کے علاوہ جو انفرادی ٹائم ہوتا ہے اس میں انہوں نے محنت کیا. قاعدے کے بعد جو ہے قرآن پاک کو انہوں نے اس 7 ماہ 20 دن کے عرصے میں قرآن پاک کو ختم کر لیا.
آپ کا کیا جذبہ بنا ہر سال؟ الحمدللہ جو سال لگائے ہیں ان کا یہ جذبہ بنا کہ جن کا مطلب 65 سال سے نیچے والے ہیں ان ساتھیوں نے 7 ماہ بیرون کا ارادے کیا اور باقی جو 65 سے اوپر والے ساتھی ہیں انہوں نے ہر سال 4 ماہ کے ارادے کیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری جماعت ضلع گھوڑکی کی تھی، جماعت نمبر 672. ذمہ دار کا نام بشیر احمد صاحب. ہمیں ضلع میں لگا چنوڑ سے لے کر جھنگ کی بستیاں 2 ضلع ملے ہوئے تھے. ٹوٹل کام کیا 129 مسجد میں اور 7 مہینے کی 4 جماعتیں الحمدللہ نقد وصول ہوئی اور اندرون سال کی 4 جماعتیں الحمدللہ نقد وصول ہوئیں اور چلے 4 مہینے کی 24 جماعتیں الحمدللہ وصول ہوئیں اور سروزی کی الحمدللہ 75 جماعتیں وصول ہوئیں اور ارادے وعدے اس ماہ میں بھی آئے الحمدللہ. ٹوٹل ہمارا یعنی سفر تھا 20 کلومیٹر سے لے کر 3 کلومیٹر تک سفر کیا الحمدللہ. 5 مسجد میں اعمال زندہ تھے، 5 باقی 20 میں اپنے موجود میں کرائے الحمدللہ. خوش رہے الحمدللہ. تھوڑی بہت گڑبڑ یہ تو ہوتی رہتی ہے. اچھا جی ہاں تھوڑی ہوئی نا؟ تھوڑی زیادہ نہیں. پھر جلدی معاف کر دیا اور اسی وقت 5 منٹ کے بعد ایسے پہلی بار ملے ہیں. واہ واہ، آپ تو بڑی مبارک جماعت ہو، 5 منٹ میں معاف. جی ہاں بہت اچھا. اب کیا جذبات بنے؟ الحمدللہ 3 ساتھی کو جو ہیں ساتھی 2025 میں بیرون سفر کا ارادہ کیا ہے اور 2 ساتھی آدھی زندگی مرکز کو دی ہے اپنے مرکز ضلع والے سے اور باقی جو ساتھی ہیں 4 مہینہ ہر سال سالانہ 4 میں. جی ہاں. جزاک اللہ. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ہماری جماعت اندرون سال کی 11 ساتھیوں پر مشتمل تھی. ہمیں شکر گر امچک امرو کا جو ہے وہاں سے ہمیں رخ ملا الحمدللہ. آپ کی جماعت کہاں کی تھی؟ مانسرہ، ضلع مانسرہ کی جی. تو اس میں تقریباً ہم نے 122 مساجد میں کام کیا. شانگلہ ہل میں ہمارا سفر ختم ہو گیا. ہمارا سفر جو تھا وہ فیصلہ آباد ختم ہونا تھا لیکن شانگلہ ہل ختم ہوا. تو 122 مساجد میں کام کیا. اندرون سال کے لیے 2 جماعتیں وصول ہوئیں. ایک بیرون جماعت کی 7 ماہ کے لیے وصول ہوئی. 19 جماعتیں جو ہیں چلہ 4 مہینے کے لیے اور 28 جماعتیں جو ہیں وہ سروزہ کے لیے وصول ہوئی اور 50 جماعتیں ٹوٹل وصول ہوئیں. ہمارا سفر تھا 446 کلومیٹر ہم نے سفر کیا. سب سے زیادہ سفر جو تھا وہ 16 کلومیٹر کیا اور کم سے کم سفر جو تھا وہ 1 کلومیٹر تھا. تو حافظ آباد میں کے بعد ہماری جماعت کو تھوڑا سا مسئلہ بن گیا. اس میں ایک ساتھی کو جو تھا وہ فالج ہو گیا برین سر کا. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی فرمائی، کرم فرمایا، فضل فرمایا. ہم اس کو برق اسپتال لے گئے. وہ اس کے بعد ٹھیک ہے الحمدللہ چل رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو اس ساتھی کو ٹائیفائڈ ہو گیا ادری. وہ تیسرے ساتھی جو ہیں ان کو تھوڑی سی جوڑ کے ساتھ ان کا جو گھٹنے میں تھوڑا سا آ گیا. ہماری جو جماعت ہے وہ تقریباً 60 سال سے 65 سال کے درمیان ہے سارے ساتھی ہیں. الحمدللہ سب ساتھی خوش ہیں، جوڑ ہے آپس میں اور آپس میں ایسے ہیں جیسے بھائیوں کی طرح. تو انشاءاللہ ہمارے جذبات یہ ہیں کہ انشاءاللہ 8 گھنٹے اپنی مسجد کو دیں گے، ہر سال 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ اللہ کے تعالیٰ فضل و کرم سے. اللہ قبول. شکریہ. بس بھائی باقی کل ہوگا. تو بھائی اس مجمع میں نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو لوگ سال لگا رہے یہ نہیں پہلے دن ہی سال سے کے لیے نکلے تھے. سروزے لگائے، 10 دن لگائے، چلہ 4 مہینے. تو آپ لوگوں کے بھی جذبات ہیں نا. کس کس کا جذبہ ہے ملک میں ملک کے باہر سال لگانے کا؟ اللہ قبول فرمائے. جب پاکستان میں ابتدا میں کام تھا تو وانا کی ایک جماعت باولپور گئی تو لوگ نام ہی نہیں لکھاتے تھے، بات ہی نہیں سنتے تھے، پتہ نہیں کون ہے کیسے ہیں.
تو ایک مسجد میں ایک لڑکا جس کی عمر 16 یا 17 سال تھی، اس نے 10 دن کے لیے نام دے دیا۔ جیسے نام دے کر نیچے بیٹھا تو باقی جو مقامی تھے انہوں نے کہا کس کو نام دیا، پتہ نہیں کہاں تمہیں لے جائیں گے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا میں نے بھی تو ایسے نام دیا، میں نے کون سا سچے دل سے دیا۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کب لگاؤ گے، 10 دن کا نام دیا، کب لگاؤ گے، کہا آئندہ سال۔ تو آئندہ سال وانا کے 5 آدمی اس کو وصولی کے لیے چلے گئے۔ بقرہ عید کے دن تھے، انہوں نے عید بھی راستے میں پڑھی۔ دوسرے دن پہنچے، 3 مسجد میں بیٹھے، دوست کے گھر گئے، دستک دی، اس کی والدہ باہر آئی، اس کا پوچھا، یوسف اس کا نام تھا، گھر میں ہے، گھر میں، بیٹا باہر جاؤ کچھ مہمان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پچھلے سال ہم آئے تھے تو آپ نے مسجد میں 10 دن کا ارادہ کیا تھا، یاد آ گیا؟ کہا آ گیا۔ کہا ہم تو تمہیں وصول کرنے کے لیے آئے، ہمارے ساتھ چلو۔ کہنے لگا میں اپنی والدہ سے مشورہ کر لوں؟ کہا کر لو۔ گھر گیا، والدہ نے پوچھا کون ہے؟ امی جان یہ تبلیغ والے ہیں، پچھلے سال بھی آئے تھے تو میں نے ارادہ کیا تھا، اب مجھے لینے کے لیے آئے۔ کہا بیٹا ضرور جاؤ، یہ بزرگ لوگ ہیں تو کتنی دور سے آئے ہیں، ضرور جاؤ، لیکن ان کو بٹھاؤ، میں کھانا تیار کرتی ہوں، تم بھی کھاؤ، یہ بھی کھا لیں، پھر چلیں۔ پھر گیا کہ والدہ نے اجازت دے دی ہے تو آپ ٹھہریں، کھانا کھا کر جاتے ہیں۔ کام 2 نہیں ہے، ہم تو 5 ہیں، جتنا 2 کا کھانا ہے وہ مسجد میں لے آنا، مل کر کھا لیں گے۔ عید کا موقع تھا، انہوں نے 5 کا تیار کر دیا، کھانا کھا کر آ گیا 10 دن کے لیے۔ یہاں 10 دن لگائے، 10 دن سے چلہ کیا، چلہ پورا ہوا تو 4 مہینے کیے، 4 مہینے لگا کر گیا، مدرسے میں داخل ہو گیا، حافظ بنا، عالم بنا، پھر ملک میں سال لگایا، 19 ممالک میں اس نے سفر کیا۔ تو اسی لیے کسی کو گھٹیا نہ سمجھو، ہر ایک کی عزت کرو، پتہ نہیں اللہ نے اس کے اندر کتنی استعداد رکھی ہے، تو اس کی استعداد اس محنت کے لیے استعمال ہو جائے جس محنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو انہوں نے سال لگایا، اللہ قبول فرمائے اور پوری انسانیت میں ہدایت کے فیصلے فرما دے، ہدایت کی عوام کو چلائے، ہدایت کی بارش کو اتار دے۔ تو ہمارا بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی انشاءاللہ اس ترتیب سے وقت لگائیں گے تاکہ ہم بھی ملک میں اور ملک کے باہر 7 مہینے سال لگائیں۔ سب کا یہ جذبہ ہے نا؟ تو کل انشاءاللہ 10 بجے پوری جماعت امیر صاحب کے ساتھ آئے۔ ہوتا یہ ہے جس دن جماعت میں جانا ہوتا ہے شیطان بہت تقاضے پیش کرتا ہے، دھوبی سے کپڑے لینے ہیں، دوائی لینی ہے، گھر سے پیسے آنے ہیں، اور کئی یہ کہتے ہیں آج آرام کر لو، نہ صبح کا بیان سنو نہ ہدایات سنو کیونکہ رات کو سفر ہے۔ تو پوری ہدایات اول سے آخر تک بیٹھنا، اس لیے کہ ہمارے بزرگ یہ چاہتے ہیں پوری دنیا میں ایک ہی نہج پر، ایک ہی طریقے پر کام چلے۔ تو وہ کب ہوگا؟ جب سارے ایک جیسی بات کریں گے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہ کچھ کہہ رہا ہے، ایک ہی جماعت میں مختلف باتیں ہو رہی ہیں، تو جب جماعت میں آپس میں ایک بات نہیں ہو رہی تو دوسروں کو کیسے لائیں گے؟ اس لیے اول سے آخر تک ہدایات میں بیٹھو، سب اس کی کوشش کریں گے، نماز کی تیاری کر لیں۔ سبحانک اللہم